السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے خواہشوں کے غبار میں۔ ناول کی رائٹر ہیں رضیہ بٹ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اوپر صاف اور شفاف آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے۔ فضا میں ان کی روشنی کے غبار اتر رہے تھے اور اندھیروں کو چاٹ رہے تھے۔ کائنات نے لگتا تھا نور کی سفید سی چادر اوڑھ لی ہے۔ دودھیا سی روشنی ہر سو پھیلی تھی اور نیچے ہوٹل میں فضا نیلی پیلی روشنیوں سے منور تھی۔ گروپوں میں بٹے کھڑے لوگ باتیں کر رہے تھے۔ کچھ کرسیوں پر براجمان تھے، کہیں مدتوں کے بچھڑے اس تقریب میں ملے تھے اور خوب گل مل کر باتیں کر رہے تھے۔ ایسے ہی بچھڑوں کا ملاپ منظور اور زین کا بھی ہوا تھا۔ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ 7-8 سال پہلے جب زین اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گیا تھا تو دونوں کی آخری ملاقات ہوئی۔ منظور کے ہاں اس نے آخری کھانا کھایا تھا۔ آج زین آیا تو دولہا والوں کے ساتھ تھا۔ اس کے دوست کے بھائی کا نکاح تھا لیکن ملاقات منظور سے ہو گئی جس کی چھوٹی بہن راحلہ کا نکاح تھا۔ جب زین امریکہ گیا تھا تو وہ 11-12 سال کی چھوٹی سی لڑکی تھی۔ آج دلہن بنی ایجاب و قبول کے مرحلوں سے گزر رہی تھی۔ اس اچانک ملاقات نے دونوں دوستوں کو جذباتی بنا دیا۔ دونوں بغلگیر ہوئے تو جیسے ایک دوسرے سے چمٹ ہی گئے۔ خوشی کے احساس سے مغلوب دونوں کئی منٹ تک ایک دوسرے سے لپٹے کھڑے رہے۔ پھر احوال پرسی ہوئی۔ ایک دوسرے سے بچھڑ کر خط و کتابت اور فون وغیرہ پر بھی بات چیت نہ کرنے پر گلے شکوے کرتے رہے۔ شروع میں دونوں نے رابطہ رکھا لیکن پھر آہستہ آہستہ از خود ہی ختم ہو گیا تھا۔ دونوں گلے مل کر شکوے بھی کرتے رہے اور ہنستے مسکراتے ہوئے بیتے دنوں کے نقوش اجاگر کرنے کی بھی کوشش کرتے رہے۔ دونوں جذبات کے مد و جزر سے نکلے تو منظور نے کہا، راحلہ سے ملو گے، وہ دلہن بنی بیٹھی ہے، تمہیں دیکھ کر خوش ہوگی۔ یار میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ راحلہ اتنی بڑی ہوگی۔ آؤ تمہیں سب سے ملواؤں۔ امی ابو تم سے مل کر بے حد خوش ہوں گے۔ مجھ سے زیادہ تو وہ تمہیں یاد کیا کرتے تھے۔ ان کی مہربانی ہے، زین بولا۔ چلو مجھے ان کے پاس لے چلو۔ منظور زین کا ہاتھ پکڑے عورتوں مردوں کے جھرمٹوں میں سے جگہ بناتا آگے بڑھا۔ لوگ بہت تھے۔ زین آنٹی کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کہ وہ نادانستگی میں کسی سے ٹکراتے بچا۔ اوہ سوری، اس کے منہ سے نکلا۔ اس نے ٹکرانے والے کو دیکھا۔ وہ ایک بے حد خوبصورت اور نفیس لباس زیب تن کیے انتہائی حسین لڑکی تھی۔ ٹکرانا اس کی طبع نازک پر بے حد ناگوار گزرا۔ اس نے ایک سرزنش نگاہ اس پر ڈالی اور دوسری طرف مڑ گئی۔ وقت کے ترکش سے تیر نکلا اور اسی لمحے زین کو گھائل کر گیا۔ وہ اسے دوسری طرف جاتے ہوئے دیکھتا گیا۔ چلو رک کیوں گئے؟ منظور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ محجوب سا ہوا، پھر منظور کے ساتھ اس گروپ کی طرف بڑھ گیا جہاں زینت بیگم دیگر بیگمات سے گپ شپ میں مصروف تھیں۔ امی، منظور نے ماں کو پکارا۔ جی بیٹے۔ امی کے ساتھ اور خواتین کی نظریں بھی ان کی طرف اٹھیں۔ ان کو دیکھیں، پہچانے تو کون ہے؟ منظور نے زین کی طرف انگوٹھا اٹھایا۔ زین مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ 6 فٹ کا لمبا چوڑا وجیح زین سب عورتوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ زینت بیگم نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، پھر وہ زین تم کہتے ہوئے اس کی طرف لپکیں۔ وہ سرخم کرتے ہوئے جھک گیا۔ زینت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تھپکتے ہوئے بولی، بیٹا تم یہاں کب آئے امریکہ سے؟ کیسے ہو؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ وہ ایک سانس میں کئی سوال کر گئیں۔ زین نے مختصراً جواب دیے، آنٹی میں اپنی پڑھائی ختم کر کے 3-4 ماہ ہوئے واپس آ گیا ہوں۔ انجینئرنگ کی ہے، MS کیا ہے اور ساتھ MBA بھی۔ اب ہمیشہ کے لیے یہاں آ گیا ہوں، اپنے وطن، اپنی مٹی، اپنے ماحول میں۔ زینت کے ساتھ کھڑی بیگم شاہانہ نثار نے اس کے خوبصورت اور امریکہ کے تعلیم یافتہ نوجوان کو سرتاپا غور سے دیکھا۔ کیسا آئیڈیل نوجوان تھا۔ چند لمحوں کے لیے ان کی آنکھوں میں اپنی اکلوتی بیٹی سونیا کا پیکر زین کے پہلو میں کھڑا لہرا گیا۔ دوسرے لمحے وہ زینت اور زین کی باتیں دلچسپی سے سن رہی تھیں۔ وہ دونوں گزرے دنوں کی باتیں کر رہے تھے۔ گلے شکوے بھی تھے اور پیار بھی تھا۔ شادی وادی کر لی؟ زینت نے ہنس کر کہا۔ اوہ نہیں آنٹی۔ اچھا میں تو سمجھی کسی میم کے چکر میں پھنس گئے جو ہم لوگوں کو بلا بیٹھے۔ ایسا آپ نے سوچا بھی کیوں کر آنٹی؟ آپ مجھ سے میرے مزاج سے واقف تو تھیں۔ وہ ہنس پڑی، پھر اپنی ساتھی عورتوں کو زین کے بارے میں مختصراً بتاتے ہوئے کہا، ان کے والدین حیات نہیں، یہ بہت چھوٹا تھا جب وہ فوت ہو گئے تھے، پھوپھی نے ہی پالا پوسا۔ دونوں چند منٹ اور باتیں کرتے رہے۔ منظور پیٹھ موڑے کسی بزرگ سے باتیں کر رہا تھا۔ بیگم شاہانہ نثار نے ان چند منٹوں کی گفتگو میں زین کی حیثیت شخصیت کا خاصا جائزہ لے لیا تھا۔ لڑکا انہیں اپنی سونیا کے لیے ہر لحاظ سے پسند آ گیا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ زینت اس تقریب سے فارغ ہو جائیں تو وہ ان سے بات کریں گی، شاید انہی کے ذریعے راستہ استوار ہو جائے۔ منظور فارغ ہوا تو زین کی طرف مڑا، آؤ ابو سے ملواؤں تمہیں۔ اچھا آنٹی۔ زین نے مؤدبانہ سر جھکایا۔
گھر آنا۔ ضرور آؤں گا آنٹی، آپ سے تو بہت سی باتیں کرنا ہے۔ کھانے کا وقت ہوا تو سب مہمان گرامی کھانے کی میزوں پر ٹوٹ پڑے۔ فیشن، رکھ رکھاؤ اور کسی حد تک بعض لوگ تہذیبی دائرے سے بھی باہر ہو گئے۔ زین اپنے 2-3 دوستوں کے ہمراہ ایک طرف کھڑا تھا۔ تینوں نے ہاتھوں میں پلیٹیں اور ٹیشو پیپر پکڑ رکھے تھے، لیکن کھانا لینے کی ابھی باری نہ آئی تھی۔ نوجوان تھے، محفل رنگا رنگی تھی، اس لیے کھانے سے زیادہ دلچسپی لڑکیوں بالیوں میں لے رہے تھے جو کھانا کھا رہی تھیں۔ پلیٹیں مرغ پلاؤ اور دوسری چیزوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس طرح کھانے والی اتنی اسمارٹ کیسے ہیں؟ زین کے ایک دوست نے ایک سلم اسمارٹ عورت کی پلیٹ میں کھانے کی چیزوں کی پہاڑی سی بنی دیکھ کر کہا۔ زین اس کی بات پر ہنسا، نہ ہی دھیان دیا۔ اس کی نظریں تو اسی سائرہ پر جمی تھیں جس سے تھوڑی دیر پہلے ٹکر ہوتے ہوتے بچی تھی، لیکن ٹکراؤ ہو ہی گیا تھا۔ وہ چند لڑکیوں کے قریب لیکن قدرے ہٹ کر پلیٹ میں تھوڑا سا کھانا لیے بڑی نفاست سے کھا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر بھی زین پر پڑی۔ اسے اپنی طرف اس طرح دیکھتے ہوئے اس نے پیشانی پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ وہ جانے کیوں مسکرا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ لوگ واپس دوسرے ہال میں آ گئے تھے، کچھ وہیں سے واپس جا رہے تھے۔ زین بھی ہال میں آ گیا۔ منظور اور اس کے گھر والوں سے اجازت لینا تھی واپس جانے کی۔ انہیں یہ بھی بتانا تھا کہ ان کے گھر کب تک آئے گا۔ منظور وغیرہ کو ڈھونڈتے وہ اسٹیج کے قریب آیا تو اس نے دیکھا وہی بہت تناز راحیلہ سے گپ شپ لگا رہی تھی۔ دو ایک اور بھی سہیلیاں اسے گھیرے ہوئے تھیں۔ زین بے دھڑک اسٹیج پر آیا اور راحیلہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، اچھا منی بہن، میں جا رہا ہوں، اس نے راحیلہ سے کہا۔ اس خوبصورت لڑکی نے کافر ادائی سے زین کو دیکھا تو راحیلہ بولی، یہ میرے بھائی زین ہیں، منظور بھائی اور ہم سب کے بچپن کے دوست، امریکہ سے ہمیشہ کے لیے واپس آ گئے ہیں۔ حالانکہ ہمارا خیال تھا کہ بس وہیں کے ہو گئے۔ میرے مزاج کے خلاف بات کر رہی ہو راحیلہ؟ وہ اس کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ ہنس دی۔ اپنی دوستوں کا تعارف تو کرا دو، وہ سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ سونیا تلخ سے لہجے میں بولی۔ راحیلہ پھر ہنس دی اور بولی، حرج بھی کیا ہے سونیا، شکریہ۔ زین اس کا نام جان لینے پر مسکرایا۔ بڑی بے وقوف ہو، سونیا خفت سے بولی۔ بہت عقل مند ہے میری بہن، زین نے کہا۔ چند لمحے زین اور راحیلہ باتیں کرتے رہے۔ تقریب سے واپس ہونے سے پہلے زین کو سونیا کے متعلق کچھ معلومات حاصل ہو گئی تھیں۔ وہ شاہانہ نثار کی بیٹی ہے اور شاہانہ زینت آنٹی کی بہت قریبی دوست ہیں۔ یہ معلومات اس کے لیے کافی تھیں۔ شاہانہ زین سے بڑی متاثر ہوئی تھی۔ انہیں اندر ہی اندر یوں لگ رہا تھا جیسے یہ وہی ہے جس کی انہیں سونیا کے لیے تلاش تھی۔ زینت سے انہوں نے باتوں ہی باتوں میں زین کے متعلق معلوم کر لیا تھا کہ وہ ایک اکیلا ہیں اس جہاں میں، ایک بوڑھی پھپھو ہیں بس، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، شہری جائیداد کافی ہے، گاؤں میں زرعی اراضی ہے، ایک بہت بڑی حویلی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سونیا کے لیے انہیں ایسا ہی رشتہ درکار تھا۔ گو روپے پیسے کی ان کے ہاں بھی کمی نہ تھی، پھر بھی وہ اس بات کی حامی تھی کہ رشتہ برابر والوں میں ہونا چاہیے۔ واپسی پر یہ سب باتیں انہوں نے نثار کو بھی بتائیں۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی سونیا بھی ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ زین اسے بھی برا نہیں لگا تھا، وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ خوابوں کا تصوراتی شہزادہ بے شک نہیں تھا، لیکن مردانہ وجاہت کے ساتھ خوبصورت پس منظر بھی تھا۔ سب سے بڑی بات کہ ساس تھی نہ نند۔ یہاں کسی کی دخل اندازی اور روک ٹوک کا سوال ہی نہیں تھا۔ اپنی بیاہتہ سہیلیوں کے سسرالی قصے سن سن کر وہ خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی۔ ممی کی پسند سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ یہ رشتہ کرنے کی پوری تگ و دو کریں گی۔ وہ خوش تھی۔ شاہانہ نے چند دنوں کا وقفہ دے کر زینت کو فون کیا۔ کہو بھائی فارغ ہو گئیں؟ ہاں فارغ تو نکاح ہوتے ہی ہو گئی تھی، جانتی ہو نا بیٹی کا کتنا بھار ہوتا ہے، یہ نکاح ہوتے ہی اتر جاتا ہے۔ اپنا بھار تو اتار لیا، اب سونیا کی بھی فکر کرو۔ بالکل بالکل، سونیا بھی اپنی ہی بچی ہے، ویسے اس کے لیے رشتوں کی کیا کمی، مالدار والدین کی بیٹی ہے، خوبصورت تعلیم یافتہ، نفیس ذوق رکھنے والی، رکھ رکھاؤ اور طریقے سلیقے میں طاق ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن ڈھنگ کا رشتہ ملے تو تب نہ، صرف دولت مند ہی تو مطلوب نہیں، کچھ اور خوبیاں بھی تو ہوں لڑکے میں۔ زینت چند لمحے چپ رہیں پھر بولیں، زین کو دیکھا تھا منظور کا دوست جو راحیلہ کے نکاح کے دن آیا تھا۔ شاہانہ نے بھی چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا، اس کے متعلق تم نے کافی کچھ اس دن بھی بتایا تھا، بہت اچھا لڑکا ہے، کل آیا ہوا تھا، یقین مانو امریکہ میں رہ کر اس میں ذرا بھر تبدیلی نہیں آئی، وہی باتیں وہی خیالات، لاکھوں میں ایک ہے۔ میں کسی دن اسے کھانے پر بلا لیتی ہوں، تم اور سونیا بھی آ جانا، گپ شپ بھی رہے گی، تم اس کو جانچ پرکھ بھی لینا، پسند آ گیا تو آگے بات چلانا میرا کام۔ شاہانہ نے حامی بھر لی۔ زینت نے چند دن کے وقفے کے بعد زین کو کھانے پہ بلایا، فون پر دن اور وقت بتایا تو وہ ہنس کر بولا، آنٹی یہ خاص تکلیف کیوں، میں کسی وقت بھی آپ سے ملنے آ سکتا ہوں۔ زینت ہنس کر بولی، کچھ اور لوگ بھی بلائے ہیں، تمہیں ان سے ملانا ہے، ارادے خطرناک تو نہیں، کسی حد تک ہیں، سونیا جیسی لڑکی چراغ لے کر ڈھونڈو تو نہ ملے، تم نے نکاح والے دن دیکھی تو تھی، کتنی حسین ہے، نازک نازک سی، لیکن اتنی چاق و چوبند ہے، تمہیں کیا بتاؤں، جس گھر میں جائے گی اسے جنت بنا دے گی۔ زین بیٹے، وہ تمہارا گھر ہی کیوں نہ ہو، بہرحال آنا
اور ان لوگوں سے مل لینا، جیسا کہو کہ کر لوں گی۔ ویسے اب تمہارا گھر ضرور آباد ہونا چاہیے۔ شکریہ آنٹی۔ زین کے من میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اتنے دنوں سے وہ سونیا سے دوبارہ ملنے کی راہیں تلاش کر رہا تھا۔ آنٹی زینت نے اس کا مسئلہ کتنی سہولت سے آسان کر دیا تھا۔ کھانے والے دن سونیا کچھ دیر پہلے ہی آ گئی۔ اس نے خوبصورت تراش اور دل فریب رنگوں کے امتزاج کا جدید ترین لباس پہنا ہوا تھا، ہلکا سا میک اپ بھی کیا تھا، بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ راحلہ کے ساتھ مل کر اس نے کچن کا کام کیا۔ زینت نے کھانا تو بنا دیا تھا، سلاد وغیرہ دونوں نے مل کر بنائے۔ راحلہ اسے کام کرتا دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اتنے امیر ماں باپ کی بیٹی جن کے ہاں نوکروں کی کمی نہ تھی، خود کام کر رہی تھی، کام بھی اس طرح کہ نہ چیزیں ادھر ادھر بکھری، نہ پھوڑ پن سے کام لیا۔ 3 ڈشز میں اس نے 3 مختلف قسم کے سلاد بنا کر رکھ دیے۔ واہ! راحلہ برتن الماری سے نکالتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ سونیا نے ہاتھ دھو کر نیپکن سے پونچھے۔ کتنی صفائی سے کام کرتی ہو تم؟ وہ مسکرائی اور بولی، صفائی کا مجھے جنون ہے، چیزیں بکھری ہوں تو مجھے وحشت ہوتی ہے۔ اللہ! وہ پلیٹوں کا سیٹ درمیانی میز پر رکھتے ہوئے ہنسی۔ سونیا تمہاری جگہ میں سلاد بناتی نا تو یہ ساری جگہ چھلکوں سے بھری ہوتی، 10 برتن گندے کیے ہوتے۔ سونیا ہنس کر بولی، تو یہ میں تو برداشت ہی نہ کر پاؤں، نروس بریک ڈاؤن ہو جائے میرا، میں تو نوکروں کو بھی اس طرح نہیں کرنے دیتی۔ اچھی عادت ہے۔ راحلہ نے اور برتن نکالے۔ سونیا نیپکن لے کر برتن صاف کرنے لگی۔ دونوں نے مل کر برتن برابر کیے، باتیں بھی کی گئی۔ کچن سے دونوں ڈائننگ روم میں آ گئی۔ ملازم برتن اٹھا کر لے آیا۔ کچھ برتن اور کٹلری راحلہ نے ڈائننگ روم کے شوکیس سے نکالی۔ دھوبی کے دھلے کلف شدہ نیپکن بھی دراز سے نکال کر میز پر رکھے۔ دعوت خاصی پرتکلف اور پرلطف تھی۔ زین وقت سے کچھ دیر پہلے ہی آ گیا۔ سونیا کو وہاں پا کر اس کے چہرے پر گلاب کھل اٹھے۔ سونیا کے چہرے پر بھی بہار کے رنگ بکھر گئے۔ کھانے کی میز پر دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کبھی درزدیدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے، کبھی براہ راست تکلف سے بات ہوتی۔ منظور اور راحلہ دونوں میں رابطے کا کام دے رہے تھے۔ کھانے کے بعد بزرگ تو ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ سونیا کے ڈیڈی نے بھی زین کو پسند کیا تھا، اسی حوالے سے باتیں ہونے لگیں۔ زینت اور منظور کے ابو شہاب نے زین کے متعلق انہیں ہر طرح سے مطمئن کر دیا۔ تو اب بات آپ ہی بڑھائیں گی؟ شاہانہ نے زینت سے کہا۔ تم فکر نہ کرو، بس تم لوگوں کی طرف سے بات اوکے ہو گئی تو سمجھو رشتہ طے۔ میں زین کی پھپھو سے مل لوں گی، پھر انہیں لے کر تمہارے یہاں آ جاؤں گی۔ وہ مان جائیں گی؟ شاہانہ نے پوچھا۔ مانیں گی کیوں نہیں؟ وہ بولی اور پھر کہا، رشتہ زین کی ایما سے ہونا ہے اور اس نے سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ راضی ہے؟ شاہانہ نے پوچھا تو زینت ہنس کر بولی، 200%۔ اس پر سب ہنسنے لگے۔ منظور، زین، سونیا اور راحلہ باہر لان میں آ گئے۔ سفید کین کی چھوٹی سی ٹیبل کے ارد گرد پڑی کین کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ زین سونیا سے خاصا بے تکلف ہو گیا، البتہ سونیا قدرے لیے دیے رہی۔ سب باتیں کرتے رہے، ہنستے رہے اور ننھے منھے کہہ کے سونیا اور راحلہ کے منہ سے نکل کر فضا میں نغمگی بکھیرتے رہے۔ سب نے ایک دوسرے کی رفاقت کو خوب انجوائے کیا۔ سونیا زین کے دل میں تو اتر ہی چکی تھی، اب دل و دماغ پر بھی چھا گئی۔ سونیا کے دل کے سارے در بھی زین کے لیے واہ ہو گئے۔ زینت نے 2-3 ہفتوں میں ہی سارے معاملات طے کر لیے۔ دونوں طرف سے رضامندی تو پہلے ہی دی جا چکی تھی۔ پھپھو کو بھلا کیا اعتراض ہوتا؟ وہ تو خوش تھیں کہ گھر آباد ہو جائے گا اور ایسی پیاری اچھے گھرانے کی سگڑ سی لڑکی ان کے آنگن میں بہو بن کر اترے گی۔ منگنی کی خوبصورت تقریب ہوٹل میں ہوئی۔ دونوں طرف کے قریبی عزیزوں اور دوستوں نے اس میں خوش دلی سے حصہ لیا۔ پھپھو کی طرف سے دیا گیا قیمتی اور بھاری جوڑا سونیا کو پہنایا گیا۔ وہ چھوئی موئی سی بنی اسٹیج پر آراستہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ زین بھی خوب بنا ٹھنا تھا۔ سلک کی قمیص اور سفید شلوار پر اس نے کوٹی پہن رکھی تھی۔ انگوٹھی پہناتے ہوئے وہ خاصا شوق ہو رہا تھا۔ اس نے سونیا کا ہاتھ تھام لیا اور سختی سے دباتے ہوئے اپنے مچلتے جذبوں کا اظہار کیا۔ سونیا شرما شرما کر دوہری ہوتی رہی۔ منگنی کی تقریب بڑی شاندار اور یادگار رہی۔ سب نے بڑھ چڑھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ زین اور سونیا کی جوڑی واقعی لاکھوں میں ایک تھی۔ منگنی کے بعد ملنے کی راہیں کھل گئیں۔ دونوں کو فون کی اجازت مل گئی تھی۔ کبھی کبھی زین ان کے گھر بھی چلا جاتا۔ ملاقاتوں کے سلسلے طویل تو نہ ہوتے تھے، پھر بھی دونوں اکثر مل لیتے تھے۔ شادی دونوں گھرانوں کے شاہان شان ہوئی۔ روپے پیسے کی کمی نہ تھی، جی بھر کر ارمان نکالے گئے۔ زین کی شہر والی کوٹھی کو روشنیوں سے بقع نور بنا دیا گیا تھا۔ بہت سے کمروں کا فرنیچر اور کارپیٹس بدلے گئے تھے۔ زین کی خوابگاہ کی تو ہر چیز نئی تھی۔ یہ کمرہ سونیا کے مزاج اور خواہش کے مطابق شاہانہ نے خود اپنی نگرانی میں ترتیب دیا تھا۔ فرنیچر، کارپیٹ، پردے اور دیگر آرائشی چیزیں سونیا نے اپنی پسند کی خریدی تھیں۔ زین چاہتا تھا کہ یہ سارا اہتمام وہ خود کرے۔ اس نے شاہانہ سے کہا بھی، آنٹی آپ کیوں تردد کر رہی ہیں، میں یہ سارا کام کروا لیتا۔ بیٹا، شاہانہ نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، یہ کام ہمارا ہے۔ سونیا کی مرضی کے مطابق سجا رہی ہوں کمرہ۔ اس کا بس چلے تو خود آ کر اپنے کمرے کی سجاوٹ کر لے۔ اسے کسی کا کام کم ہی پسند آتا ہے۔ کمرہ خوبصورتی سے آراستہ ہو گیا۔ زین کو مین میخ نکالنے کی عادت نہیں تھی، بس اچھی چیز کو اچھا کہہ دیتا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے۔ شادی کی تیاریوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔
شاہانہ تو بیٹی کی شادی اس انداز سے کرنا چاہتی تھیں کہ برسوں اس بھائی کی شادی نہ ہو، لوگ اسے یاد رکھیں، اس کی مثالیں دی جائیں۔ پیسے کی کمی نہ تھی، اس لیے ان کی خواہش میں مانے کوئی چیز نہ تھی۔ شادی کے دن قریب آ گئے۔ شاہانہ کے گھر کئی دن پہلے ہی گہما گہمی شروع ہو گئی۔ انہوں نے ہر رسم دھوم دھام سے کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ کئی دن ڈھولک بجتی رہی اور خاندان کی لڑکیاں بالیاں رات گئے تک گیتوں کی تانیں اڑاتی رہیں۔ پھر سونیا کو مایوں بٹھایا گیا، پرتکلف دعوت ہوئی، گانے بجانے کا بطور خاص اہتمام ہوا، لوگوں نے خوب واہ واہ کی۔ مہندی کا فنکشن ہوٹل میں ہوا، یہ تقریب بھی بہت پر رونق تھی۔ لڑکے لڑکیاں میوزک پر تھرک رہے تھے، لگتا تھا کوئی ڈانس پارٹی ہے۔ زین کے دوستوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہاں، اس کی طرف سے جو لڑکیاں شامل ہوئی تھیں چونکہ زیادہ تر گاؤں سے آئی ہوئی تھیں اس لیے شرمائی لجائی بیٹھی رہیں، گو کہ وہ ڈیروں زمینداروں کی بہو بیٹیاں تھیں، قیمتی ملبوسات اور زیورات سے لدی تھیں، لیکن ان کے ہاں لڑکیاں ناچ لڈی میں حصہ نہ لیتی تھیں، ہاں تالیاں بجا بجا کر داد ضرور دے رہی تھیں۔ جب زین پیلے گیندے کے پھولوں سے سجے اسٹیج پر پیلے کپڑوں اور پھولوں کے زیور سے سجی سونیا کے پہلو میں رسم حنا کے لیے آ کر بیٹھا تو سونیا نے ہولے سے اسے کہا، آپ کی طرف سے آنے والی خواتین نے مہندی کی تقریب میں حصہ نہیں لیا، بس ہماری طرف کے لڑکے لڑکیاں ہی ناچتے گاتے رہے، بچے بوڑھے تک اچھل کود میں لگے رہے۔ زین زیر لب مسکرایا اور سرگوشی کرتے ہوئے بولا، کوئی فرق نہیں پڑتا، دراصل ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، چلو رونق تو خوب رہی، محفل بھی خوب سجی۔ سونیا کا جی چاہا زور سے کہے، پینڈو کہیں کے، لیکن وہ اس وقت چپ رہی، وہ یہ الفاظ کہہ کر تلخی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شادی کی تقریب بھی پہلی تقریبات کی طرح شاندار تھی۔ ہال لوگوں سے بھرا تھا، دونوں طرف سے لوگ شامل تھے۔ سونیا بھاری عروسی جوڑے اور نفیس و خوبصورت زیورات پہنے اسٹیج پر لوگوں میں گری بیٹھی تھی، کھٹاکھٹ تصویریں اتر رہی تھیں، کیمرہ مین مووی بنا رہے تھے، لوگ سونیا اور زین کی جوڑی کو قابل رشک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سونیا کے کزن نے بائی بن کر اسے پھولوں سے سجی گاڑی میں بٹھایا۔ شاہانہ نے بھیگی آنکھیں ننھے سے رومال سے پونچھتے ہوئے اسے پیار کیا، ڈیڈی نے بھی پرنم آنکھوں سے اسے وداع کیا۔ زین دلہن کو لے کر گھر آ گیا جہاں پھپھو نے دلہن کا سواگت کرتے ہوئے چھوٹی موٹی رسمیں ادا کیں۔ حجلِ عروسی سجا ہوا تھا، زین کے دوستوں نے پھول ہی پھول بکھیر دیے تھے، چمک دمک اور خوشبوئیں فضا میں رچ بس گئی تھیں۔ زین کے دور پار کے رشتے کی بھابیاں اور دو ایک دوستوں کی بیویاں سونیا کو لے کر کمرے میں آئیں۔ سونیا پھولوں پر ہوتے ہوتے قدم رکھتی مصری پر آ بیٹھی۔ خواتین تھوڑی دیر سے ہنسی مذاق کرتی رہیں، پھر زین کو بلایا اور کہا، لو جی سنبھالو اپنی دلہنیاں، کہتے ہوئے آگے پیچھے کمرے سے نکل گئیں۔ ان کے جانے کے بعد زین نے دروازہ بند کیا تو اسے لگا اس نے ساری دنیا سے اپنی چھوٹی سی جنت الگ تھلگ کر لی ہے۔ جب اس نے سونیا کا گھونگھٹ الٹا تو احساس تفاخر سے اس کا من کھل گیا، اسے لگا جیسے وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ کچھ یہی حال سونیا کا بھی تھا۔ جب زین نے بڑے سے ڈائمنڈ والی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں ڈال کر اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا لیا تو وہ اپنے آپ پر اترا گئی، اسے لگا اس کی جھولی میں اتنی خوشیاں بھر گئی ہیں کہ انہیں سنبھالنا سمیٹنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ شادی بخیر و خوبی انجام پا گئی تھی، خوشیوں نے انتہاؤں کو چھو لیا تھا۔ سونیا کے والدین خوش تھے کہ انہوں نے بڑی جانچ پرکھ کے بعد اپنی بیٹی کو زین جیسے انسان کے حوالے کیا ہے جو صاحب تعلیم تھا، شریف تھا، دولت مند تھا، خوبصورت تھا، جس میں کوئی عیب نہ تھا، سگریٹ تک پینے کی عادت نہ تھی۔ کچھ ایسے ہی تاثرات زین کے بھی تھے۔ کچھ دن تو وہ دونوں ایک دوسرے میں اس طرح ڈوبے کہ گرد و پیش کا احساس ہی نہ رہا، رات رات بھر جاگے تو دن دن بھر سوئے، جو دن دن بھر جاگے تو رات بھر سوئے، ایک دوسرے کے وجودوں کے لمس و احساس کے سوا جیسے کسی چیز کی خبر تھی نہ ہوش، اپنے آپ سے ایسے بے خبر کہ سونیا نے نہ ڈھنگ سے کپڑے پہنے، نہ میک اپ کیا، زیورات سے بھی نہ سج پائی۔ پھر اس دن اسے ان چیزوں کا خیال آیا، وہ تو ان چیزوں کی دیوانی تھی۔ نہا دھو کر وہ اپنے بڑے سے آئینے والے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ بیٹھی جس پر دنیا جہاں کے کاسمیٹکس سجے تھے۔ سونیا نے خوبصورت لباس زیب دن کیا تھا، اسے میچ کرتے زیورات بھی نکالے تھے۔ اس نے بالوں کو ہیئر ڈرائی سے خشک کیا اور برش کر کے کھلا چھوڑ دیا، پھر وہ میک اپ کرنے لگی۔ اسی وقت زین کمرے میں آ گیا۔ خوش رنگ ملبوسات میں سونیا اسے بے حد اچھی لگی۔ اس نے پیچھے سے آ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ جانے من وہ اپنا گال اس کے معطر بالوں پر ٹکاتے ہوئے آئینے میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، ہائے ہائے، سونیا کا لپسٹک لگاتے ہوئے ہاتھ ہل گیا، کیا کرتے ہیں، ساری لپسٹک خراب کر دی، تمہیں کس نے کہا تھا لپسٹک لگاؤ؟ وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا اور اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اونچی کرتے ہوئے بولا، اتنے دنوں بعد تو ڈھنگ سے میک اپ کر رہی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زین کو جھٹکا سا لگا لیکن اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے بازو اس کے گلے میں حمائل کرتے ہوئے بولا، تم اپنے آپ کو اب میری نظروں سے دیکھا کرو، ان جعلی مصنوعی رنگوں کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، سچ پوچھو تو مجھے یہ میک اپ کچھ زیادہ پسند نہیں، کہیں جانا آنا ہو تو کر لیا کرو، میرے لیے اس کے بغیر ہی قیامت ہو۔ اس نے ٹیشو پیپر سے اس کے ہونٹوں کی لالی چھڑا دی۔ زین، سونیا نے احتجاج کیا۔ سونیا، کہا نا اب اپنے آپ کو میری نظروں سے دیکھا کرو۔ کیوں؟ اسے غصہ سا آ گیا، میری اپنی آنکھیں بھی ہیں جو مجھے میک اپ میں دیکھ کر زیادہ خوش ہوتی ہیں۔ میں تم پر پابندی نہیں لگا رہا سونیا، لیکن جب میں تمہارے پاس ہوں نا تو بس
ایسی ہی رہا کرو، چہرہ رنگے بغیر، صاف شفاف قدرتی حسن و جمال۔ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے بولی، میں ضروری نہیں کہ تمہاری بات مانوں۔ اس نے لپسٹک اٹھائی اور اپنے ہونٹوں پر رنگ جمانے لگی۔ زین کو اس کی یہ بات کچھ بھائی نہیں، چہرے پر ہلکا سا دھواں پھیل گیا، لیکن اس نے جلدی اپنے اوپر قابو پا لیا اور ہنس کر اس کی بات ٹال دی۔ اس دن بات آئی گئی ہوگی، سونیا نے خوب ہار سنگار کیا، نئی دلہن تھی، یہ اس کا حق بھی تھا۔ اس حق کے سامنے وہ زین کی پسند کے خلاف جا سکتی تھی۔ ایک اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ منمانی کرنے والی کافی حد تک خودسر لڑکی تھی۔ کبھی کسی کی مجال کب ہوئی تھی کہ اسے کوئی کام کرنے سے روکے ٹوکے؟ وہ تو ہر کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتی تھی، کوئی غلط کام کبھی کیا بھی تو نہیں تھا، بننا سنورنا بھی تو غلط کام نہیں تھا، اس لیے زین کی پسند کا معاملہ کیسے اہم سمجھتی؟ نادانی میں کی ہوئی باتیں بعض اوقات بڑے بڑے نتائج کی حامل ہوتی ہیں، لیکن انسان ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، معمول سمجھ کر رد کر دیتا ہے، کوئی لفٹ ہی نہیں دیتا۔ اب سونیا روز ہی صبح اٹھ کر سجتی سنورتی، خوب میک اپ کرتی، زیورات پہنتی۔ زین خاموش رہتا، کچھ بھی نہ کہتا۔ سونیا کا یہ حق اس نے تسلیم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن دل سے اسے دن رات اس کا یوں لپے تپے رہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ شاید وہ سادگی پسند تھا، اپنی طبیعت سادہ تھی، اسی لیے اسے سادہ سی سونیا زیادہ پرکشش لگتی تھی، اس پر زیادہ پیار آتا تھا۔ وہ اس کو ہمیشہ اس کے اصلی رنگ و روپ میں دیکھنا چاہتا تھا، یہ اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ جب اس کی باہوں میں ہو تو اس کا حسین چہرہ رنگوں کی چھاپ سے آزاد ہو۔ اس دن سونیا امی کے ہاں گئی، زین بھی ساتھ تھا۔ سونیا خوب چمک دمک رہی تھی، بیٹی کو خوش دیکھ کر ماں باپ بھی خوش تھے۔ زین کھانا کھا کر واپس آ گیا، اسے کچھ ضروری کام تھے۔ سونیا شام ڈھلے واپس آئی، اٹلاتی مسکراتی وہ زین کے پاس آئی، اس نے خوب تیز میک اپ کیا ہوا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اٹلا کر بولی اور پھر دم سے اس کے پہلو میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال مت پوچھا کرو، زین نے بازو اس کی گردن میں حمائل کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس نے جان بوجھ کر منہ بنایا، تھوڑی تعریف ہی کر دیا کرو، تمہیں خالی کھلی تعریف کی ضرورت نہیں۔ وہ مسکرایا، تم 14ویں کا چاند ہو۔ ہائے ہائے، وہ تکیے پر سر رکھتے ہوئے بولی، پلیز پہلے منہ ہاتھ دھو آؤ، صبح سے تم نے جانے کیا الا بلا منہ پر مل رکھی ہے۔ سونیا کو برا لگا، منہ بنا کر بولی، دیکھو زین، اس مسئلے کو ایشو نہ بنایا کرو، میں شام کو نہا دھو کر تیار ہو کر آئی تھی، پھر بھی سارا دن تم نے اس طرح گزار لیا، اب میری فرمائش پوری کر دو، تم دنیا کے انوکھے مرد ہو۔ وہ بگڑ گئی شاید، وہ مسکرایا، تو پھر مت روکا ٹوکا کرو مجھے، جان لو کہ میں روک ٹوک کی عادی نہیں۔ اچھا سرکار، زین نے مصلحت اسی میں سمجھی۔ خوش خوش، وہ ہنس پڑی۔ رات جب سونیا بستر پر آئی تو اس نے شب خوابی کا خوبصورت لباس زیب تن کر رکھا تھا، لیکن میک اپ بھی صاف کیا ہوا تھا۔ سونیا دن بھر کی روداد اسے سنانے لگی، وہ راحلہ اور اپنی دو ایک سہیلیوں سے بھی مل کر آئی تھی۔ بہت لوگ ہماری شادی کی خوشی میں ہماری دعوتیں کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں نے سب کو فی الحال منع کر دیا ہے۔ سونیا نے کہا، کیوں؟ بھئی ابھی ہم ہنی مون منانے تو گئے نہیں، واپسی پر دعوتیں اڑائیں گے۔ کہاں جانا پسند کرو گی؟ وہ سیدھی ہو کر لیٹتے ہوئے بولی، امیر آدمی کی بیوی ہوں، کہیں بھی جا سکتی ہوں، لندن، پیرس، سوئٹزرلینڈ، امریکہ، فارسٹ کہیں بھی۔ یہ سب جگہیں تم دیکھ چکی ہو سونیا، میں بھی ایک سے زیادہ دفعہ گھوم پھر چکا ہوں ان جگہوں پر، تو کیا ہوا؟ جی نہیں چاہتا وہاں جا کر وقت ضائع کرنے کو؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے تیزی سے بولی، وقت یا پیسہ؟ دونوں۔ وہ چت پڑا رہا، گاؤں چلتے ہیں۔ گاؤں؟ وہ حیرت زدہ ہی نہیں، پریشان بھی ہو گئی۔ ہاں سونیا، اپنے گاؤں۔ میرا گاؤں نہیں دیکھو گی؟ بہت اچھا ہے، وہاں ہماری جدی پشتی پہ انتہا بڑی حویلی ہے، اپنے لوگ ہیں، نسل در نسل پلنے والے، ہم پر جان فدا کرنے والے، ہمارے ملازم ہیں، وہ لوگ ہمیں سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، بہت پیار دیں گے سونیا، یہ حویلی مجھے ماں کی گود کا سا سکون دیتی ہے، تم وہاں جا کر بہت خوش ہوگی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ سونیا پیچھے ہٹ کر خوفزدہ سی اسے دیکھنے لگی، اس میں پاگل پن کی کیا بات ہے؟ وہ بھی تکیے کے سہارے بیٹھ گیا۔ گاؤں میرا اپنا ہے، وہاں میرا گھر ہے، ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے لیے دل و دیدہ واہ کیے ہوئے ہیں، تم وہاں جا کر بہت خوش ہوگی۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری دلہن وہاں جائے جہاں میری ماں رہتی تھی، جہاں میرے باپ کی حاکمیت چلتی تھی، اور جہاں وہ دونوں مر بھی گئے تھے۔ وہ جلا کر بولی، یہ حویلی اس نے بھی تمہارے لیے قابل احترام ہونی چاہیے، وہاں جا کر تمہیں میرے ماں باپ کی روحوں کو تسکین پہنچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ جل کر بولی، میں نے ہنی مون پہ جانے کی بات کی تھی، قبروں پر فاتح خوانی کی نہیں۔ سونیا، زین نے زور سے کہا، لیکن وہ ڈری نہیں۔ زین کی تجویز سے اسے اتفاق نہیں تھا، وہ کسی خوبصورت مقام پر جانے کے بجائے مرے ہوئوں کی یادیں تازہ کرنے کے لیے حویلی نہیں جانا چاہتی تھی، اور پھر یہ بات مناسب بھی کہاں تھی کہ ہنی مون منانے کے لیے گاؤں ہی کا انتخاب کیا جائے۔ زین کو گاؤں سے لگاؤ اور محبت ہو سکتی تھی، لیکن سونیا جیسی ماڈرن لڑکی گاؤں سے کوئی نسبت نہ رکھتی تھی۔ اس رات دونوں میں خاصی تلخ کلامی ہوئی، جس نے دلوں میں رنجش پیدا کر دی۔ اس رات دونوں ناراض ہی رہے، ایک دوسرے کی طرف پشت کیے بیڈ کی پٹیوں سے لگے رہے۔ صبح بھی دونوں منہ پھلائے رہے۔ ناشتے کے بعد زین باہر چلا گیا، سونیا نے 12 بجے تک اس کا انتظار کیا، وہ نہیں آیا تو وہ بھی تیار ہو کر امی کی طرف چل دی۔
شاہانہ سونیا کا اترا اترا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ اسے گلے سے لگا کر پیار کیا اور ملائمت سے پوچھا، کیوں سونیا، کیا بات ہے؟ آج اکیلی ہی آ گئی ہو، زین کہاں ہے؟ سونیا کا دل بھرا ہوا تھا، جواب دینے کے بجائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاہانہ بے طرح گھبرا گئی، اسے لے کر جلدی سے بیڈ روم میں آئی، بیڈ پر بٹھایا اور پاس بیٹھ کر اسے چپ کراتے ہوئے پوچھنے لگیں، آخر ہوا کیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ زین نے کچھ کہا ہے؟ وہ کچھ دیر بعد چپ ہوئی تو وہاں کے سینے سے لگ کر زین کی شکایتیں کرنے لگی۔ وہ میک اپ کے خلاف تھا، یہ بھی بتایا، اور وہ اسے ہنی مون کے لیے گاؤں لے جانا چاہتا ہے۔ یہ بات تو انتہائی غصے سے ماں کو بتائی۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا سونیا۔ امی اس کی باتوں پر ہنس دی، گو دل میں انہیں بھی زین کی باتوں پر غصہ آیا تھا۔ بیٹے، تم اتنی زود و رنج نہ بنو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل میلا نہ کرو۔ زین تمہیں گاؤں لے جانا چاہتا ہے تو کوئی بری بات نہیں۔ گاؤں زین کی ملکیت ہے، جو اب تمہاری بھی ہے۔ تم تو وہاں کی رانی ہو بیٹی، تمہیں تو خوشی سے وہاں جانا چاہیے۔ دوسری جگہوں پہ پھر چلی جانا، پہلے گاؤں ضرور ہو آؤ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات کو ہوا نہ دیا کرو، تم اس کی باتیں مان لیا کرو، وہ تمہاری مانے گا۔ ازدواجی زندگی میں کچھ لو کچھ دو والا اصول چلتا ہے۔ شاہانہ بڑے پیار سے سونیا کو سمجھاتی رہیں۔ شام کو سونیا گھر آئی تو زین گھر پر ہی تھا، لیکن وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی، الیک سلیک بھی نہ ہوئی۔ وہ زین سے ناراض تھی، زین بھی اس سے ناراض تھا۔ اپنے مرحوم والدین کے لیے سونیا کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں نے اسے بہت دکھ پہنچایا تھا۔ 2-3 دن دونوں ایک دوسرے سے روٹھے رہے۔ رات ایک ہی کمرے، ایک ہی بیڈ پر گزرتی، لیکن لاتعلقی کے ساتھ۔ عفو و درگزر نیکی کا کام ہے، اسے کام نہ لیا جائے تو درزیں دراڑیں بن جاتی ہیں، پھر دراڑوں کا خلا اتنا پھیل جاتا ہے کہ پوری چھت نیچے آ جانے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ ازدواجی زندگی کی دیواروں میں تو ذرا سی درز بھی نہیں پڑنی چاہیے، پڑ بھی جائے تو فوری طور پر اسے بھر دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ برائی صرف درگزر ہی سے ممکن ہوتی ہے۔ کچھ یہی سوچ کر زین نے سونیا کو منانے کا سوچا۔ رات کھانا کھا کر وہ ابھی ٹیبل پر ہی بیٹھے تھے کہ زین نے اسے مخاطب کیا، سونیا۔ وہ اٹھنے لگی تو زین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور قدرے مسکرا کر بولا، بیٹھو۔ وہ تنک کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو نا، زین نے کہا تو وہ بنا کچھ بولے وہاں سے چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ کے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ زین پیچھے ہی چلا آیا، اس کے قریب آتے ہوئے بولا، مجھے تم سے کام تھا۔ کیا؟ اس نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ وہ اس کے پہلو میں بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیوں، کیا کرنا ہے پاسپورٹ کا؟ وہ قدرے پرے ہٹ گئی۔ تمہیں ہنی مون کے لیے کسی دوسرے ملک لے جانا ہے، اس لیے پاسپورٹ تو چاہیے نا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، حیرانگی سے زین کو دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، یہ کیسے خیال آیا؟ وہ کچھ نرم پڑتے ہوئے بولی، تمہاری خواہش تھی، سوچا پوری کر ہی دوں، خواہ مخواہ کی تلخی سے فائدہ۔ زین، سونیا روحانسی سی ہو گئی۔ اس نے اپنا سر زین کے کندھے سے لگا دیا۔ سونیا سسکیوں سے رونے لگی۔ زین نے اس کا چہرہ ہاتھ سے اونچا کیا، رونے کی کیا بات ہے؟ خوش ہو جاؤ، ہم جلدی باہر جانے کی کوشش کریں گے۔ نہیں زین، سونیا روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو، میں نے اس دن بڑے تلخ الفاظ استعمال کیے تھے، ہم باہر نہیں، گاؤں جائیں گے۔ اب زین کے حیرت زدہ ہونے کی باری تھی۔ اس نے پھر سونیا کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اونچا کیا اور غور سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی؟ اور پھر بڑا مزہ اس ملاپ میں ہے جو صلح ہو جائے، جنگ ہو کر والی بات ہوئی۔ اس رات دونوں بہت خوش تھے۔ سونیا نے تو نہیں، زین نے خود ہی طے کیا کہ چند دن گاؤں رہ کر وہ سونیا کو لے کر ضرور باہر جائے گا، سری لنکا، مالدیپ یا نیپال، کیونکہ یہ حسین ترین جگہیں سونیا نے نہیں دیکھی ہوئی تھیں۔ تیسرے ہی دن وہ گاؤں میں تھے، ان کی آمد کی خبر پہلے ہی وہاں پہنچ گئی تھی۔ رشتہ دار، عزیز و اقارب ان کے استقبال کے لیے حویلی میں جمع تھے۔ گاؤں کے لوگ، مزارے اور کئی لوگ سب حویلی کے باہر ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے آ گئے تھے۔ پھوپھو پہلے سے وہاں موجود تھی۔ انہوں نے نئی دلہن کو حویلی کے اندر خوش آمدید کہا اور صدقہ و خیرات دی، بکرا ذبح کروایا، پانی وار کر پیا، صدر دروازے کی دہلیز پر تیل ڈالا، پھولوں کا رستہ بنایا، سونیا کے پاؤں تلے نوٹ رکھے جو غربا میں تقسیم کیے۔ رات کو گاؤں والوں نے آتش بازی چھوڑ کر نئی بہو کا خیر مقدم کیا۔ زین بے حد خوش تھا، سونیا کو بھی یہ سب اچھا لگا۔ دوسری صبح زین اسے اپنے آبائی قبرستان لے گیا۔ سونیا کو اس نے بہت سویرے جگا دیا تھا، وہ کسل مندی محسوس کر رہی تھی۔ قبرستان جانا اسے اچھا نہیں لگا۔ وہ دن چڑھے تک سوئی رہتی تو شاید طبیعت بشاش ہوتی اور وہ قبروں پر فاتحہ پڑھنے عقیدت کے ناطے جاتی۔ زین نے اسے اپنے بزرگوں کی آخری آرام گاہیں دکھائیں۔ وہ بڑا جذباتی ہو رہا تھا۔ ماں باپ کی قبروں پر آ کر وہ دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر چہرہ گرا کر جھکا رہا۔ سونیا نے بھی فاتحہ پڑھی، لیکن کچی مٹی پر بیٹھنا اسے گوارا نہ تھا، وہ کھڑی رہی، بلکہ اسے زین کا بھی اس طرح مٹی پر دو زانوں ہو کر بیٹھنا برا لگا۔ زین 10-15 منٹ اسی انداز میں بیٹھا رہا۔ سونیا تنگ آ کر بولی، اب اٹھو بھی زین، مٹی پر بیٹھے ہو، سارے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، جلدی سے چل کر نہا دھو کر کپڑے بدل لو۔ زین اسی انداز میں جھکا رہا، اور جب سونیا نے جھک کر اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا تو اس نے سرخ انگارہ آنکھوں سے سونیا کو گھورا۔ اپنے انہماک میں سونیا کی اس طرح دخل اندازی سے اچھی نہ لگی۔
پھر بھی کپڑے جھاڑ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر آ کر وہ اسی وقت نہ تو نہایا نہ ہی کپڑے بدلے۔ سونیا نے کئی بار کہا، اسے تو وحشت ہو رہی تھی۔ ذہن اس طرح حویلی میں گھوم پھر رہا تھا، لوگوں سے مل رہا تھا، خوش ہو رہا تھا۔ سونیا پیچ و تاب کھا رہی تھی، اسے ذہن کی یہ عادت بہت گندی لگ رہی تھی۔ اس کا دل اوب رہا تھا، گن سی آ رہی تھی۔ کوئی 2 گھنٹے بعد ذہن نہایا دھویا، کپڑے بدلے تو سونیا کی جیسے جان میں جان آئی۔ خود اس نے آتے ہی نہا دھو کر کپڑے بدل لیے تھے۔ ذہن حویلی میں آ کر جتنا خوش تھا، سونیا اتنی ہی بور ہو رہی تھی۔ ذہن سمجھ رہا تھا کہ سونیا کو بھی یہ تبدیلی اچھی لگی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، اسے جلد ہی احساس ہو گیا۔ اس دن پھپھو نے ذہن کا من پسند کھانا بنوایا۔ وہ جب بھی گاؤں آتا، سرسوں کا ساگ، مکئی کی روٹی، مکھن اور لسی کے ساتھ بڑے شوق سے کھایا کرتا تھا، کھاتا بھی دیہاتی انداز میں۔ حویلی میں جدید فرنیچر اور آرائشی چیزیں تھیں، لیکن کچھ کمرے گاؤں کے طریق و آداب کے مظہر تھے۔ ایک کمرے میں زمینی نشست تھی، فرش پر قالین تھا، چاروں طرف بیٹھنے کے لیے گدے اور ٹیک لگانے کے لیے گاؤں تکیے رکھے ہوئے تھے۔ یہاں جب کھانا کھانا مقصود ہوتا تو دسترخوان بچھ جاتا، اس پر کھانے رکھے جاتے، سب گدوں پر بیٹھ جاتے اور کھانا اپنی اپنی مرضی کے مطابق لے کر کھاتے۔ جب ساگ اور مکئی کی روٹی پکتی تو رنگا رنگ دھاگوں کے پھندنوں سے سجی چنگیر میں لال دسترخوان میں روٹیاں رکھی جاتیں، پیالے میں مکھن ہوتا اور مٹی کے برتن میں ٹھنڈی لسی ہوتی، تانبے کے کلے شدہ لمبے لمبے گلاس اور تھالیاں بھی رکھی جاتی۔ ذہن خوب سیر ہو کر یہ کھانا کھایا کرتا تھا، لیکن سونیا شاید گاؤں اور ذہن کی ہر بات سے چڑ سی گئی تھی۔ اسے نہ تو یہ کھانا اچھا لگا، نہ ہی اس طرح بیٹھ کر کھانے کو اس نے سراہا۔ اس کے چہرے پر ستائش یا خوشی کا کوئی پرتو نہ تھا۔ ذہن نے یہ بات محسوس کی، دل ہی دل میں اسے سونیا پر بہت غصہ آیا۔ 2 دن ہی میں سونیا کا جی بھر گیا، وہ اکتاہٹ محسوس کرنے لگی۔ خاص کر اس وقت تو اس کی بیزاری ہر کوئی محسوس کرتا تھا جب گاؤں کی عورتیں اسے سلام کرنے آتیں، بعض صاف ستھری ہوتیں، بعض میلے کچیلے کپڑوں میں چلی آتیں۔ سونیا اس سے یوں بتکتی جیسے وہ کوئی چھوت والی بیماری ہوں۔ ذہن تیسرے دن ہی وہ اکتا کر بولی، اس نے سونیا کے تیور دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ واپس کب چلو گے؟ وہ بھیدڑک بولی۔ گاؤں اور گاؤں والے دیکھ لیے ہیں میں نے۔ ذہن نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ چلے جائیں گے؟ تمہیں یہاں ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہنا؟ یعنی تمہارا ابھی اور رہنے کا ارادہ ہے؟ میں اپنے گھر میں آیا ہوا ہوں، مہمان تو نہیں جو 2-3 روز رہ کر چلا جاؤں۔ سونیا چند لمحے تو چپ رہی، پھر بولی، میں کل واپس جاؤں گی۔ میں نہ جاؤں تو؟ نہ جاؤ، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ ذہن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سونیا کی خودسری اچھی نہ لگی، کچھ کہنے ہی کو تھا کہ ملازمہ کوئی بات بتانے ادھر آ گئی۔ سونیا مڑ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ رات دونوں میں خاصی تو میں ہوئی۔ ذہن نے اسے ڈانٹا تو وہ بھڑک اٹھی۔ میں اسی وقت واپس جاؤں گی، اس نے مٹھیاں بھینجتے ہوئے زور سے کہا۔ آہستہ بولو، ذہن نے غصے بھرے لہجے میں پھر ڈانٹا۔ تو وہ رونے لگی۔ دوسرے دن دونوں واپس شہر آ گئے۔ پھپھو نے بہت روکا، لیکن ذہن نے بہانہ بنا دیا کہ اسے دفتر جانا ہے، حالانکہ اس کی چھٹیاں باقی تھی۔ گھر آ کر دونوں ایک دوسرے سے نہیں بولے۔ سونیا ماں کے گھر چلی گئی، دوسرے دن آئی۔ ذہن دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ 3-4 دن یوں ہی گزر گئے۔ ناراضگی نے طوالت پکڑی تو سونیا نے صلح کرنے کی ٹھان لی۔ شام کو ذہن صبح کا گیا واپس آیا تو وہ سراپے مسکراہٹ بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آتے اسے نفاست سے چائے پیش کی۔ ذہن نے پیالی لے کر ٹیبل پر رکھ دی۔ ٹھنڈی ہو جائے گی، آپ تو گرم گرم چائے پینے کے عادی ہیں، وہ مسکرائی۔ تو ذہن نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور بولا، میرے مزاج سے بڑی شناسا لگتی ہو۔ وہ ہنس پڑی، پھر اسے دلبرانہ انداز سے دیکھتے ہوئے بولی، ذہن معاف کر دو۔ ذہن بغیر کچھ کہے چائے پینے لگا۔ سونیا اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا پاسپورٹ اٹھا لائی، اسے ذہن کی جولی میں ڈالتے ہوئے بولی، غصہ چھوڑ دو، اب اس کا کچھ کرو، کہاں لے جاؤ گے مجھے؟ ذہن نے پاسپورٹ کی طرف دیکھا، پھر اسے اٹھا کر بیڈ پر پھینک دیا، پیالی میز پر رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سونیا نے معاملہ بگڑتا دیکھا تو جلدی اٹھ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ ذہن بہت ہو گیا، اب تھوک بھی دو غصہ، معاف کر دو نا، چھوڑو بھی، اب چلو، اب مسکرا دوں۔ ذہن کچھ نرم پڑ گیا، اس نے اس کے بازو اپنی گردن سے نہیں نکالے، لیکن مسکراہٹ اس کے لبوں پر نہیں آئی۔ سونیا کو تھامے تھامے وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور بڑی سنجیدگی سے بولا، سونیا، لگتا ہے میرا انتخاب غلط تھا، یا تم نے ہی ایک غلط آدمی سے شادی کر لی۔ غصہ دور نہیں ہوا، وہ مسکرا کر بولی، غصے کی بات نہیں ہے، یہ بات بات پر لڑائی جھگڑا اچھی بات تو نہیں، ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ میں کیا کروں؟ وہ قدرے پرے ہٹ کر بولی، تم کون سا میری پسند ناپسند کو اہمیت دیتے ہو؟ تم بھی تو ایسا ہی کرتی ہو۔ وہ ہنس کر بولی، تو قصور دونوں کا ہی ہے نا؟ میں مانتا ہوں، تو بس ٹھیک ہو جاؤ، لڑائی ختم۔ سونیا، یہ اچھی بات نہیں، ہمارے مزاج بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہیں، تو کیا کریں؟ ہمیں صبر و تحمل سے ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ٹھیک؟ وہ ہنسی، پہلے موڈ ٹھیک کرو پھر سوچتے ہیں، ویسے یہ حقیقت ہے کہ ہمارے مزاج ایک دوسرے کے برعکس ہیں، جو غلط بات ہے۔ وہ بولا، چھوٹی چھوٹی ناچاکیاں کہیں بڑھ کر بس بھی کرو، واضح نصیحت کسی اور وقت،
اب اٹھاؤ میرا پاسپورٹ اور باہر جانے کا پروگرام بناؤ۔ سونیا نے پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا، جسے زین نے پکڑ لیا۔ باہر کس جگہ جایا جائے، اس پر بھی دونوں میں کافی بحث و تمہیز ہوئی۔ زین نیپال جانا چاہتا تھا، مالدیپ جانا بھی پسند تھا، لیکن سونیا امریکہ نہ صحیح یورپ کے ٹور پر مصر تھی۔ بہرحال مالدیپ کا پروگرام کسی نہ کسی طرح بن ہی گیا۔ سونیا جز بز ہوتی رہی اور وہ بگڑی تھی، اور برا بھلا بھی کہا۔ تم منمانی کرنے کے عادی ہو، دوسرے لفظوں میں تم مجھے شکست دینا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھنا میری ہار تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ زین نے بات بڑھائی نہیں، چپ ہو رہا۔ اس کا خیال تھا جب سونیا مالدیپ میں قدرت کا حسن دیکھے گی تو خود ہی اختلاف بلا دے گی۔ ویسے بھی اس کا خیال تھا کہ سونیا مخالفت برائے مخالفت کر رہی ہے۔ 2 ہفتے کے لیے وہ مالدیپ گئے۔ عادتوں کی ضد کی وجہ سے ہنی مون میں کئی دفعہ کڑواہٹ گلی۔ ایک دن تو اچھی خاصی لڑائی بھی ہو گئی۔ ہوا یوں کہ دونوں کا باہر نکلنے کا پروگرام تھا۔ سونیا نے اپنے کپڑے استری کر کے صوفے پر ڈال دیے۔ وہ نہا دھو چکی تھی، اب ہیئر ڈرائر سے بال سکھا رہی تھی۔ زین غسل خانے میں تھا۔ نہا دھو کر وہ تولیہ کمر کے گرد لپیٹ کر باہر نکل آیا۔ سونیا نے ناپسندیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ غسل خانے کے ساتھ چھوٹا سا ڈریسنگ روم تھا، وہ کپڑے وہاں بدل سکتا تھا۔ کپڑے ڈریسنگ روم میں لے جائیے، سونیا بولی۔ یہاں کون ہے، وہ لاپرواہی سے بولا، پھر کپڑے بدلنے لگا۔ پینٹ پہن کر اس نے گیلا تولیہ اتارا اور بے دہانی میں گچھا مچھا کر کے صوفے پر پھینک دیا۔ سونیا نے ادھر دیکھا تو چیخ اٹھی، یہ کیا بے ہودگی ہے، گیلا تولیہ اس طرح پھینک دیا، وہ بھی میرے کپڑوں پر۔ چیخو مت، یہ ہوٹل کا کمرہ ہے، وہ بولا۔ لیکن سونیا نے چلا کر کہا، مجھے ایسی باتوں سے نفرت ہے۔ سوری، وہ کندھے اچکا کر بولا، مجھے پتہ نہیں تھا وہاں تمہارے کپڑے پڑے ہیں۔ کپڑے نہ بھی ہوتے تو کیا یہ تمیز تھی، گیلا تولیہ گول مول کر کے پھینک دیا۔ وہ ڈٹھائی سے بولا، یہ میری عادت ہے، گندی عادت۔ کہا نہ سوری، لیکن اس کے مزاج کا پارا چڑھ گیا تھا، یہ بات اس کی برداشت سے باہر تھی۔ ذہن محجوب سا ہو رہا تھا۔ اس نے کئی بار سوری کہا لیکن سونیا بگڑ گئی۔ نتیجہ وہی، ذہن بھی بگڑ گیا۔ دونوں میں اس دن خاصی لڑائی ہوئی۔ سیر و سیاحت کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا۔ واپسی پر بھی جھگڑا ہو گیا، وہی معمولی باتیں جو آہستہ آہستہ اہم اور بڑی ہو رہی تھیں۔ اس دن بھی ذہن غسل خانے سے نہا کر نکلا تھا۔ سونیا سامان سمیٹ رہی تھی، غسل خانے سے اپنی اور ذہن کی چیزیں اٹھانا تھی۔ وہ باتھ روم میں گئی تو اس کی نظر سب سے پہلے شیمپو کی بوتل پر پڑی، جس کا ڈھکنا پرے پڑا تھا۔ ذہن ایسی باتوں میں لاپرواہ تھا، شیمپو کی شیشی پر ڈھکنا لگانا بھی یاد نہ رہتا۔ صابن ہمیشہ فرش پر رکھ دیتا، گیلے پاؤں لے کر ڈریسنگ روم میں آ جائے، چپل پہننے یاد ہی نہ رہتے، ٹوتھ پیسٹ کہیں ہوتا، برش کہیں، شیو کی چیزیں تو کبھی اکٹھی کر کے رکھی نہ تھیں۔ سونیا جیسی سلیقہ شاہ اور صفائی پسند لڑکی کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا آسان نہ تھا۔ شروع میں تو اس نے اپنے اوپر جبر کیا، اکثر بکھری چیزیں جگہ پر رکھ دیتی، شیمپو کی بوتل پر ڈھکنا لگا دیتی، صابن جو پانی میں گھل رہا ہوتا خشک کر کے اسٹینڈ پر پڑی ہوئی صابن دانی میں رکھ دیتی، شیو کی چیزیں اکٹھی کر دیتی۔ لیکن اس دن اس کا موڈ پہلے ہی کسی بات پر آف تھا۔ بغیر ڈھکنے کے شیمپو کی شیشی دیکھی تو غصے سے بپھر گئی، ڈھکنا لگانے کے بجائے شیشی اٹھائی اور دیوار پر دے ماری۔ بوتل تو پلاسٹک کی تھی، اس نے کیا ٹوٹنا تھا۔ ریک پر پڑی قیمتی پرفیوم کی بوتل شیمپو کی بوتل سے ٹکرائی اور فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئی۔ شیشی ٹوٹنے کی آواز سن کر ذہن لپک کر غسل خانے میں آیا۔ یہ کیا؟ وہ اپنے پرفیوم کا حشر دیکھ کر چلایا۔ شیمپو کی بوتل بھی فرش پر اوندھی پڑی تھی، شیمپو نکل کر فرش کو آلودہ کر رہا تھا۔ سونیا غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے باہر نکل آئی، وہ بھی پیچھے آیا۔ ہوا کیا ہے، کیسے ٹوٹی پرفیوم کی شیشی؟ تمہیں کوئی تمیز نہیں؟ نہا کر نکلتے ہو تو غسل خانے میں چیزیں اس طرح بکھیر دیتے ہو، کبھی شیمپو کا ڈھکنا نہیں لگایا، کبھی صابن اٹھا کر صابن دانی میں نہیں رکھا، تم کس مرض کی دوا ہو؟ وہ بھی غصے سے بولا، میرا اتنا سا کام تم سے نہیں ہو سکتا، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں، اپنا کام خود کیا کرو۔ دونوں میں خوب بک بک ہوئی، دونوں کے موڈ آف ہو گئے۔ سونیا بڑبڑ کرتی رہی، ذہن کی لاپرواہ طبیعت کو کوستی رہی۔ سونیا، ذہن نے اپنے غصے اور بگڑے موڈ پر قدرے قابو پا کر کہا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ سونیا، اس نے پھر کہا، دیکھو سونیا، میری ان چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں اور لاپرواہیوں پر اس طرح ہنگامہ نہ کیا کرو، میں جانتا ہوں میں لاپرواہ ہوں، مجھے طریقہ سلیقہ نہیں آتا۔ وہ رکا تو سونیا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ سوری، ذہن بولا، ہر دفعہ سوری کہہ دینا تمہاری عادت بن گئی ہے۔ وہ غصے سے بولی، تو کیا کروں، اچھی عادتیں اپناؤ۔ سونیا، دراصل بات یہ ہے کہ جو عادتیں شروع میں پڑ جائیں وہ کوشش کے باوجود سدھرتی نہیں ہیں۔ تم تو ازلی گندے اور پوڑ ہو۔ ذہن کو غصہ نہیں آیا بلکہ کچھ رنجیدہ اور سنجیدہ ہو کر بولا، یہ عادتیں بچہ ماں کی آغوش سے سیکھتا ہے، ماں ہی اس کی تربیت کرتی ہے، لیکن میری بدقسمتی کہ میں بہت چھوٹا تھا جب تربیت دینے والی ہستی مجھ سے بچھڑ گئی۔ وہ رکا، ایک گہری سانس لی اور بولا، بابا نے مجھ بن ماں کے بچے کو پالا، لاڈ پیار میں وہ اس کی تربیت پر توجہ نہ دے سکے، میرے ہر کام کے لیے انہوں نے نوکروں سے خدمت لی، مجھے خود کوئی کام نہ کرنے دیتے۔ بابا بھی جلدی فوت ہو گئے تو پھوپھو نے لاڈ پیار میں رہی صحیح کسر نکال دی، میرے سارے کام نوکروں کے سپرد تھے۔ تم شاید یقین نہ کرو، میں نے اپنا کوئی کام کبھی خود نہیں کیا تھا، کوئی نوکر میرا کمرہ
درست کرنے پر مامور تھا، کوئی غسل خانے کی چیزیں ترتیب دینے پر، کسی کے ذمہ جوتے اور کپڑے درست حالت میں رکھنا تھے، اور تو اور میری کتابیں بھی نوکر ہی سنبھالا کرتے تھے۔ سونیا جل کر بولی، نوکروں کا یہ لشکر ساتھ ہی رکھا کرو۔ ساتھ ہی رہتا تھا، وہ بولا، ان سے تو الگ تب ہوا جب امریکہ چلا گئے، یہ تھوڑا بہت جو اپنا کام کرتا ہوں نا، وہیں یہ عادت پڑی۔ خیر تم میرا کام نہیں کر سکتی تو میں گاؤں سے اسے 3-4 نوکر بلا لوں گا۔ سونیا تن سے ہنسی اور بولی، اور جنگلی میرے سر پر لا کر بٹھا دینا۔ عجیب عورت ہو، زین بولا، جینے دیتی ہو نہ مرنے۔ سونیا نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اپنے میک اپ کی چیزیں ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھا کر وینٹی باکس میں رکھنے لگی۔ اب اس کا موڈ بہتر تھا، واپس آ کر دونوں مصروف ہو گئے۔ زین دفتر جانے لگا، سونیا اپنے کاموں میں لگ گئی، گھر کی ساری ترتیب بدلی۔ کام ختم ہوئے تو سہیلیوں سے ملنے جلنے کا خیال آیا۔ اب وقت اچھا گزرنے لگا، کبھی سارا دن امی کی طرف گزار آتی، کبھی سہیلیوں سے ملنے چلی جاتی، کبھی انہیں گھر بلا لیتی۔ یوں لگنے لگا کہ زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا ہے، لیکن یہ بات نہ تھی۔ زین اور اس کی عادتوں کا تصاد کسی طور مٹ نہ سکا۔ زین کی خواہش ہوتی کہ جب وہ دفتر سے گھر آئے تو سونیا اسے گھر پہ ہی ملے۔ سونا گھر اسے کاٹنے کو دوڑتا، لیکن سونیا کا موڈ ہوتا تو وہ اس کے دفتر آنے سے پہلے گھر آ جاتی، نہ ہوتا تو اپنے شوغل جاری رکھتی۔ کبھی کبھی تو کھانا بھی امی کے ہاں سے ہی کھا کر آتی۔ زین کچھ کہتا تو لڑائی تیار ہوتی۔ زین اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتا، سونیا مجھے اعتراض نہیں، تم سارا دن اپنی مرضی سے امی کے گھر گزارو یا سہیلیوں کے ساتھ، لیکن میرے آنے تلک گھر آ جایا کرو۔ میں بہت اکیلا ہوں، جب تم نہیں ہوتی تو مجھے اکیلا پن کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ سونیا اس کان سے سنتی، اس کان سے نکال دیتی، کرتی وہی جو اس کا من چاہتا۔ اب اس بات پر دونوں میں تکرار ہو جاتی، موڈ بگڑتے زندگی بار لگنے لگتی، لڑائی جھگڑوں کی باتیں اب باہر بھی نکلنے لگیں۔ سونیا ماں سے ہر وقت زین کی ہی شکایتیں کرتی رہتی۔ پہلے تو شاہانہ اسے ہی سمجھاتی رہیں، لیکن پھر وہ بھی آئے دن کے جھگڑوں کی وجہ سے متنفر ہو گئیں۔ پھر ایک دن انہوں نے زینت سے زین کی شکایت کی، جو کچھ سونیا نے انہیں بتایا تھا وہ انہوں نے زینت سے گلے کے انداز میں کہا، کیونکہ رشتہ ہونے سے پہلے زینت نے ہی زین کی تعریفوں کے پل باندھے تھے۔ زینت ان کی باتیں سن کر مسکرائیں اور بولیں، یہ کوئی کرنے کی باتیں ہیں شاہانہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، تم فکر نہ کرو، ایک دوسرے کا مزاج سمجھنے میں کچھ وقت تو لگتا ہی ہے نا، تم سونیا کو سمجھاؤ، برداشت کرنے کی عادت ڈالے۔ زین بہت اچھا آدمی ہے، میں اسے بھی سمجھاؤں گی کہ سونیا کا خیال رکھا کرے۔ زینت نے انہیں بہت تسلی دلاسا دیا، اور زینت نے واقعی زین کو بلا کر بہت سمجھایا، سونیا سے ہر بات میں تعاون کرنے پر بہت زور دیا۔ آنٹی، وہ ان کی نصیحتیں سن کر بولا، میں ہر بات میں سونیا سے تعاون کی کوشش کرتا ہوں، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، جو جی چاہتا ہے کرتی ہے، اور میں کیا کروں؟ اب اگر میری عادت میں لاپرواہی ہے تو میں کیا کروں؟ وہ ضرورت سے زیادہ صفائی پسند ہے تو میں کیا کروں؟ بس ٹکراؤ انہی باتوں پر ہوتا ہے، جو یقیناً اچھی بات نہیں۔ بالکل آنٹی، انسان شادی کرتا ہے تو گھر بسانے کے لیے کرتا ہے، اجاڑنے کے لیے تو نہیں۔ چلو ایسی بھی کوئی بات نہیں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، سونیا ذرا مزاج کی تیز ہے، ویسے اچھی لڑکی ہے۔ زین چند لمحے چپ رہا، پھر ہولے سے بولا، آنٹی سونیا اچھی لڑکی ضرور ہے، لیکن میری ہر بات سے اختلاف کو اس نے وتیرہ بنا لیا ہے۔ زینت ہنس کر بولی، اور تم نے اس کی ہر بات کی مخالفت کرنا فرض سمجھ لیا ہے۔ زین بیٹے، تم دونوں ابھی نہ تجربہ کار ہو، ایک دوسرے کو بالکل نہیں سمجھتے، نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، ورنہ اتنی معمولی باتوں پہ جھگڑا کبھی نہ ہوتا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ تم دونوں ہی لاڈ پیار میں پلے بڑے ہو، منمانی کرنے کے عادی ہو، تم چاہتے ہو وہ تمہاری ہر بات مانے، اور وہ چاہتی ہے تم اس کی کسی بات سے اختلاف نہ کرو۔ اب چاہیے تو یہ کہ تم دونوں اپنے مزاجوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو۔ شادی میں تو لو اور دو کا فارمولہ چلتا ہے۔ زینت بڑے پیار سے زین کو سمجھاتی رہیں، جب ان کی نصیحتوں اور دلائل کا کوٹہ ختم ہو گیا تو زین نے شکایتی انداز میں کہا، آنٹی آپ بجا فرماتی ہیں، قصوروار شاید میں بھی ہوں، لیکن میں چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ضرورت پڑے تو سوری بھی کہہ دیتا ہوں، لیکن سونیا اپنی ہر بات پتھر پر لکیر بنا دیتی ہے۔ اب میں ہر وقت تو اس کی ہر بات مان نہیں سکتا، دیکھیں معمولی سی بات ہے، میری خواہش ہوتی ہے میں دفتر سے آؤں تو وہ مجھے گھر پہ ملے اور اکیلی ملے، لیکن اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ رات گئے گھر لوٹتی ہے، کبھی ماں کی طرف کبھی سہیلیوں کے ہاں، اور جو کبھی اتفاقاً گھر پہ ہو بھی تو اس کی دوستوں کی پارٹی چل رہی ہوتی ہے۔ بتائیے اس میں کتنا قصوروار میں ہوں؟ تم اس سے پیار سے سمجھایا کرو، سمجھانے سے پہلے ہی وہ جھگڑا کرنے پر تیار ہوتی ہے، تم ہی چپ ہو جایا کرو۔ کیسے؟ آخر میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے۔ زینت چپ ہو گئیں تو زین ٹھہر کر بولا، آنٹی مجھے ہفتے میں ایک آدھ بار گاؤں جانا پڑتا ہے، وہاں کی ذمہ داری تو عابد نے سنبھالی ہوئی ہے، لیکن میرا چکر لگانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب اس بات پہ بھی سونیا کو اعتراض ہے، بجائے خود ساتھ چلنے کے مجھے بھی وہاں جانے سے روکتی ہے، نہ رکوں تو طنز کرتی ہے کہ میں ہوں ہی پینڈو، بھلا ان باتوں پہ غصہ نہیں آئے گا؟ زینت مسکرائیں۔ زین جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سونیا کی کچی عقل و ناسمجھی کی دلیل تھا، لیکن زین اسے مارجن دینے پر تیار نہیں تھی۔ زینت پھر بھی اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی رہی، پھر
پھر کہنے لگی، میں سونیا کو سمجھاؤں گی، اس کی امی سے بھی بات کروں گی، تم فکر نہ کرو، وقت کے ساتھ ساتھ اسے بھی سمجھ آ جائے گی اور تم بھی صبر و تحمل سے کام لینا سیکھ لو گے۔ وہ نہیں سمجھے گی آنٹی، اس کے مزاج کو میں اس حد تک سمجھ چکا ہوں، وہ وہی کرے گی جو اس کے دماغ میں آئے گا، تو پھر تم ہی حوصلے سے کام لینا سیکھو، آخر زندگی تو نبھانا ہی ہے نا۔ اس طرح ہر وقت کی بک بک اور تو تکرار سے زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ بن جاتی نہیں آنٹی، بن چکی ہے، زین بولا۔ اے لو، زینت نے سرزنشی انداز میں کہا، ابھی شادی کو بمشکل 6 ماہ گزرے ہیں اور نوبت ان باتوں تک آ گئی، بری بات ہے زین، اس انداز میں مت سوچا کرو، میں سونیا کے کان بھی کھینچوں گی اور اس کی ماں سے بھی بات کروں گی۔ دیکھیں آنٹی، زین بولا، یہ بات بھی مجھے دل سے ناپسند ہے کہ گھریلو معاملے گھر سے باہر نکلیں، لیکن سونیا نے اس بات کا بھی کبھی خیال نہیں کیا، پہلے صرف ماں سے میری شکایتیں کرتی تھی، پھر آپ تک بات پہنچی، اب اس کی ہر سہیلی کو بھی ہمارے ان جھگڑوں کا علم ہے۔ زین بھی ٹھیک کہہ رہا تھا، گھر کی بات باہر نکلتے ہی 400 پھیل جاتی ہے، جو ازدواجی زندگی کے لیے کسی طور اچھی نہیں ہوتی۔ پھر بھی انہوں نے ہنس ہنس کر زین کی بات ٹالی اور اسے تسلی دلاسا دیا۔ منظور اور راحلہ نے بھی زین کو سمجھایا۔ راحلہ کی چونکہ شادی ہو چکی تھی، وہ بڑی عقل مندی سے معاملات کو سلجھا لیتی تھی، گھر میں ساس سسر تھے، نند تھی، دیور تھے، لیکن وہ سب کی دلاری تھی، شوہر سے تو کسی بات پر اختلاف کرنے کی اس نے کوشش ہی نہ کی تھی، کوئی ایسی بات ہوتی بھی تو ٹال جاتی، اور جب شوہر کا موڈ خوشگوار ہوتا تو ہنس ہنس کر اختلاف کا ذکر کرتی، شوہر کو برا بھی نہ لگتا اور بات اس کے گوشگزار بھی ہو جاتی۔ چنانچہ اپنے تجربے کی روشنی میں اس نے سونیا کو بھی سمجھانے کی بات زین سے کی۔ راحلہ تو سونیا سے کئی ہفتے مل نہ سکی، ہاں زینت ان کے ہاں گئی تو شاہانہ اور سونیا سے اس سلسلے میں بات کی، کوشش کی کہ زین کے خیالات سونیا کے ذہن نشین کرا سکیں، لیکن سونیا تو بپھر گئی، زین کو برا بھلا کہا اور زینت سے بولی، آنٹی وہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے گا بھلا، مجھے یہ غلط کہا ہوگا، میں دیکھ سمجھ لوں گی۔ سونیا بیٹے، زینت جلدی سے بولی، نہ اس نے تمہارے خلاف کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ تو اس وجہ سے پریشان ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ ایک پرسکون زندگی گزارنے کا متمنی ہے اور بس، اس کی زندگی میں زہر گھول رہی ہوں نا۔ نہیں بیٹا، تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ غلط بات کرے تو تم چپ ہو جایا کرو، تم کرو تو وہ درگزر کرے، نبھا اسی طرح ہو سکتا ہے، وہ اپنی ہر بات منوانے کا عادی ہے، یہی بات مجھے اذیت دیتی ہے۔ سونیا ایسی بات نہیں، بلکہ تم تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو، زین نے تمہیں ہر قسم کی آزادی دے رکھی ہے، جہاں چاہو جب چاہو آ سکتی ہو، ماں باپ سے ملو یا سکی سہیلیوں سے، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ سونیا غصے سے بپھر گئی اور تیز لہجے میں بولی، اس نے کہا اور آپ نے یقین کر لیا کہ آزادی دے رکھی ہے مجھے، روز لڑائی اسی بات پر ہوتی ہے، وہ کیوں کہتا ہے کہ میں اس کے آنے سے پہلے گھر پہنچ جایا کروں، وہ گھر آئے تو میری کوئی سہیلی مجھے ملنے نہ آئے، یہ آزادی ہے۔ شاہانہ جو دونوں کی باتیں سن رہی تھی پریشان نظر آ رہی تھی، ظاہر ہے انہوں نے بیٹی ہی کی طرفداری کرنا تھی، وہ بڑے دکھ سے بولیں، میں نے سونیا کا رشتہ زین سے طے کر کے بہت بڑی غلطی کی، ظاہری شکل و صورت پر دھیان دیا، اصل گن نہ پرکھے اس کے۔ شاہانہ، زینت نے کہا، زین میں بہت سی خوبیاں ہیں، صرف ظاہری شکل و صورت ہی نہیں، کردار بھی ہے، اخلاق بھی ہے، کوئی عیب نہیں، اس میں سگریٹ تک کو ہاتھ نہیں لگاتا، اب اگر وہ سادگی پسند ہے یا قدرے لاپرواہی ہے عادت میں تو یہ برائیاں تو نہیں، سونیا چاہے تو پیار و محبت سے اسے اپنے ڈھب پر لا سکتی ہے، تم سونیا کو بھی سمجھاؤ نا، ہمارے معاشرے کا ہر مرد عورت سے عزت و احترام کی توقع رکھتا ہے، دوسرے لفظوں میں آپ میری بیٹی ہی کو قصوروار ٹھہرا رہی ہیں، ہرگز نہیں، میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں، میں تو چاہتی ہوں یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسئلہ نہ بنائیں، گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دیں، یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کچھ زین بدلے اپنے آپ کو اور کچھ سونیا، تمہیں پتہ ہے میری بیٹی کتنی لاڈلی ہے، نازو پلی بچی کو ایسا شوہر مل گیا ہے کہ وہ دکھی ہو جاتی ہے۔ زینت شاہانہ کی باتوں کا جواب تو دے سکتی تھی، لیکن وہ جس انداز میں باتیں کر رہی تھی چپ رہنا ہی مناسب تھا، آخر وہ تھیں کون جو دونوں کے معاملے میں اپنے آپ کو الجھاتی، زین بیٹے کا دوست تھا اور سونیا دوست کی بیٹی، بس اتنا ہی تعلق تھا، تو وہ چپ ہو گئیں۔ ہاں شاہانہ اور سونیا دونوں زین کے خلاف زہر اگلتی رہیں، سونیا گھر گئی تو غصہ دبانے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی، اسے اس طرح دیکھ کر زین کا موڈ بھی آف ہو گیا، رات کا کھانا ملازم نے میز پر لگا دیا، یہ ملازم زین گاؤں سے ساتھ لایا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کے پکے کھانے بہت لذیذ ہوتے تھے، سونیا کو وہ پسند نہیں تھا، وہ کئی دفعہ زین سے کہہ چکی تھی کہ کوئی تربیت یافتہ خانسامہ ہونا چاہیے جو دیسی، انگریزی، چینی اور دیگر غیر ملکی کھانے پکانے کا بھی ماہر ہو، لیکن زین سنی انسنی کر دیتا تھا، اکثر ہنس کر کہتا، غیر ملکی کھانے تو تم ہوٹلوں میں جا کر کھا لیتی ہو، دیسی کھانوں کے لیے غلام رسول ہی اچھا ہے۔ آج سونیا کا موڈ بگڑا ہوا تھا، غصہ دل میں بھرا تھا کہ زین نے زینت کے سامنے اس کی برائیاں کی، اسے برا بھلا کہا، وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی، آج زین کی من پسند ڈش پکی تھی، اس نے بڑے خوشگوار لہجے میں میز کے ایک طرف کھڑے غلام رسول سے کہا، واہ خوش کر دیا آج، بھئی ہفتے میں ایک دن ہماری پسند کی یہ ڈش بنا لیا کرو تو کیا حرج ہے۔ زین نے سفید چاول اور شوربے والی مچھلی کا ڈونگا اپنی طرف کیا،
غلام رسول نے ایک نظر سونیا پر ڈالی جس کے چہرے سے ناخوشگواری صاف عیاں تھی، اسی لیے ڈرتے ڈرتے بولا، صاحب بیگم صاحبہ کو مچھلی پسند نہیں۔ سونیا بھری بیٹھی تھی، غصے سے غلام رسول کو دیکھا اور تیز آواز میں بولی، مجھے پسند نہیں، تیرے صاحب کو تو پسند ہے، بنایا کر روز۔ بیگم صاحبہ آپ کو مچھلی دیکھ کر ابکائی؟ غلام رسول نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا تو وہ تنک کر بولی، ہاں مجھے ابکائی آتی ہے، اتنا ہی خیال تھا میرا، تو آج بھی کیوں بنائی؟ جی وہ بند کرو بکواس سونیا، زین نے غلام رسول کو ڈانٹنے پر سرزنشی لہجے میں کہا۔ غلام رسول نوکر سہی لیکن بزرگ آدمی تھا، اس طرح تو زین نے بھی کبھی بات نہ کی تھی۔ تم چپ رہو، سونیا غرائی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زین کو بھی غصہ آ گیا۔ خبردار جو میری بات میں بولے۔ سونیا تمیز سے بات کرو، نہیں کرتی تکرار سے کہتے ہوئے وہ میز سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اٹھتے اٹھتے پلیٹ کو اس زور سے ہاتھ سے پرے ہٹایا کہ وہ لڑکتی ہوئی میز سے نیچے جا گری اور چکنا چور ہو گئی۔ یہ پلیٹیں جو میز پر لگی تھیں زین کی امی کی یادگار تھیں اور انہیں سنبھال کر استعمال کرنے کی وہ اکثر غلام رسول کو تلقین کیا کرتا تھا۔ جذباتی وابستگی نے ہی اس واقعے کو ہنگامہ بنا دیا۔ تو تکار پہلے کمرے میں ہی ہوا کرتی تھی، آج ملازم کے سامنے بھی ہو گئی۔ سونیا نے دل کی بڑھاس شاید ابھی نکالنا تھی، اسی لیے سوچے سمجھے بنا برسے گئی۔ زین بھی خوب گرجا برسا۔ غلام رسول تو ڈر ہی گیا، وہ جلدی سے جھک کر پلیٹ کی کرچیاں اٹھانے لگا۔ تم نے آج مجھے 2 ٹکے کے نوکر کے سامنے ذلیل کیا ہے، سونیا وہاں سے جاتے ہوئے چیخی۔ میں تم سے سمجھ لوں گی، کیا دیکھ لو گی؟ زین بھی چلایا۔ یہ رعب کسی اور پر ڈالو، بہت دیکھ لیا، میں نے بھی بہت دیکھ لیا، اب تذلیل برداشت نہیں کروں گی۔ کیا تذلیل کی ہے میں نے؟ وہ میز سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آنٹی زینت کے سامنے میری برائیاں کی، نوکر کے سامنے ڈانٹ رہے ہو، ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تذلیل کی کیا؟ وہ بھی میز پر مکہ مارتے ہوئے چیخی۔ میں تم سے سمجھ لوں گی، دیکھ لوں گی، تمہاری زبان زیادہ ہی کھلتی جا رہی ہے، اور تمہاری۔ زین نے گلاس اٹھا کر میز پر دے مارا، گلاس ٹوٹ گیا۔ صاحب، غلام رسول اٹھ کر جلدی سے زین کی طرف آیا۔ صاحب آپ ہی چپ ہو جائیے، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ ہمارے معاملے میں بولنے کی جرات کی تو زبان کھینچ لوں گی۔ سونیا آگ برسانے لگی۔ بک بک بند کرو، زین غرایا، بڑے چھوٹے سے تمیز سے بات کرنا کسی نے نہیں سکھایا تمہیں؟ اچھا اب تم میرے سکھانے والوں تک بھی پہنچنے لگے، اس بڈھے کی خاطر۔ اس نے جگ کو زوردار ہاتھ مارا، وہ بھی لڑک کر میز کے نیچے آ رہا، کرچی ہو گیا، پانی نے قالین کو گیلا کر دیا۔ وہ وہیں کھڑی رہتی تو زین شاید ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیتا، لیکن وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ بےہودہ۔ زین کرسی پر بیٹھ گیا، کونیاں میز پر ٹکا کر سر دونوں ہاتھوں پر گرا لیا۔ غلام رسول حیران و ششدر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ تم جاؤ غلام رسول، زین نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے کہا۔ صاحب، وہ زین سے ہمدردی کرنے کو کچھ کہنے کو تھا کہ زین نے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا، وہ سر جھکائے افسردہ سا چلا گیا۔ اس رات کھانا سونیا نے کھایا نہ زین نے۔ آج لڑائی معمولی طور نہ ہوئی تھی، ایک تو نوکر کے سامنے بک بک، دوسرے برتن نشانہ بنے، بات بڑھ گئی تھی۔ سونیا نے بول بک کر بڑاس نکال لی، لیکن غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ یہی حال زین کا تھا، اسے غصے کے ساتھ بے حد دکھ بھی ہوا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو سونیا نے پھر لڑائی شروع کر دی۔ غلام رسول کے سامنے زین کا اس پر یوں چلانا اپنی بے عزتی لگ رہا تھا، حالانکہ وہ خود بھی کم نہ چیختی چلائی تھی۔ وہ بولتی رہی، زین کچھ دیر سنتا رہا، پھر جھڑک کر بولا، اب بکواس بند بھی کرو گی یا نہیں؟ میں تو اس وقت کو کوستا ہوں جب تمہاری شکل و صورت پر فریفتہ ہو کر تم سے شادی کا ارادہ کر بیٹھا تھا، میں بھی روتی ہوں اس وقت کو جب تمہیں جانے پر کے بنا تم سے ناتا جوڑ لیا۔ وہ ترکی بترکی بولی۔ تکرار ایک دفعہ پھر زوروں سے شروع ہو گئی۔ آنٹی زینت کے حوالے سے سونیا نے زین کو خوب لتاڑا، زین نے بھی برا بھلا کہا، پھر تنگ آ کر اس نے اپنا لباس شب خوابی اٹھایا اور گیسٹ روم میں چلا گیا۔ آج اس نے اپنا کمرہ سونیا سے الگ کر لیا۔ غصے اور بھوک کی وجہ سے نیند کیا آتی رات لمحہ لمحہ کر کے گزر رہی تھی۔ دونوں بستروں پر بے قراری سے کروٹیں بدل رہے تھے۔ اب دونوں کی ذہنی کیفیت پہلے سے مختلف تھی، دونوں ہی غصے کی انتہاؤں کو چھونے کے بعد واپس لوٹ رہے تھے۔ دونوں کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، آخر وہ لڑتے کیوں ہیں؟ دونوں ہی سنجیدگی سے سوچ رہے تھے، ان کی تو پسند کی شادی ہوئی تھی، اور بھلا اب بھی ایک دوسرے سے نفرت تو نہیں کرتے تھے؟ وہ تو غصہ آ جاتا تو لگتا کہ ایک دوسرے سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں۔ بات ایسی تو نہ تھی۔ سوچ جتنی گہرائیوں میں ڈوب رہی تھی، دونوں اتنا ہی پریشان ہو رہے تھے۔ سونیا تو بستر میں اٹھ کر بیٹھ گئی، گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ جس دھارے پر وہ بہہ رہی تھی وہ تو تباہی و بربادی کے سمندر کی طرف رخ کیے تھا۔ تعلقات دن بدن کشیدہ ہو رہے تھے۔ بستر سے اٹھ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ بیٹھی، اپنا آنکھ آئینے میں بغور دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں زین کی شبیہ تھی، جو خوبصورت تھا، وجیح تھا، تن و من تھا، جس کی ذات صاف ستھری اور پاکیزہ تھی، کوئی اسکینڈل نہ تھا، کردار کا مضبوط تھا، پس منظر شاندار تھا۔ کون سی خوبی تھی جو اس میں نہ تھی؟ وہ اس سے عزیز تھا، محبوب تھا،
پھر جنگ و تکرار کیوں رہتی تھی؟ وہ اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرانے لگی۔ اپنی ذات میں برداشت کا فقدان بری طرح محسوس ہونے لگا۔ کیا حرج ہے جو وہ بات بات پہ من میخ نہ نکالا کرے، اس کی کوتاہیوں اور لاپرواہیوں کو درگزر کیا کرے؟ جو وہ چاہتی ہے اس سے ہٹ کر جو وہ چاہتا رہے، کیا کرے؟ تھوڑی ہی سی ہمت اور برداشت ہی کی ضرورت تھی نا۔ یہ زندگی جو روز بروز جہنم زار بنتی جا رہی ہے، خوشگوار ہو سکتی تھی، تلخیاں مٹ سکتی تھیں، گھر جنت گدا بن سکتا تھا۔ وہ سوچتی رہی، عزم کرتی رہی، ارادے باندھتی رہی۔ سوچوں کا رخ مثبت انداز پہ تھا، رویے منفی نہیں تھے، اسی لیے اس نے عہد کر لیا کہ وہ آئندہ اپنے آپ کو بدلنے کی پوری کوشش کرے گی۔ عادات ہی میں تضاد تھا نا، عادات فطرت تو نہ تھیں، بدلی جا سکتی تھیں۔ اس انداز میں زین بھی سوچ رہا تھا، دونوں ہاتھ تکیے پر رکھے، سر ان پر ٹکا رکھا تھا، بیڈ پر چپ پڑا تھا۔ شادی کا مقصد ذہن میں آ رہا تھا، اسے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنے کی کاوشوں کا سوچ رہا تھا، اپنی غلطیوں کو شمار کر رہا تھا۔ درگزر اور خاموشی ازدواجی زندگی کو خوشیوں سے ہمکنار کر سکتے تھے، پھر وہ ایسا کیوں نہیں کرتا تھا؟ سونیا حسین تھی، شریف تھی، اچھے خاندان سے تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ ذرا سی برداشت، بس سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے آئندہ کا لائحہ عمل بنا رہا تھا، خوشگوار اور پرمسرت زندگی کے پلان بنا رہا تھا۔ زین اور سونیا کو آنٹی زینت نے یہی باتیں سمجھائی تھیں۔ رائلہ نے بھی کامیاب ازدواجی زندگی کے کچھ ایسے ہی گر انہیں سکھانے کی کوشش کی تھی، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ سمجھانے بجھانے سے کم ہی سیکھتا ہے۔ وہ سیکھتا ہے تو اپنے تجربے سے، اپنی آگاہی سے، اپنے شعور کے راہ دکھانے سے۔ دونوں ہی اس وقت ایسی کیفیات سے دوچار تھے۔ سونیا نے جب مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ سیدھا راستہ اپنائے گی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، اب بھوک بھی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چپکے سے کمرے سے نکلی اور ڈائننگ روم میں آ گئی۔ غلام رسول نے کھانا اٹھا دیا تھا۔ وہ وہاں سے کچن میں آئی، فریج کھولا، پلیٹ اٹھائی اور کھانے کے لیے چیزیں نکالنے لگی۔ اس نے کھانا مائکرو ویو میں گرم کیا اور پلیٹ لے کر ڈائننگ روم میں آ گئی، لیکن نوالا اٹھاتے ہی اس کا ہاتھ رک گیا۔ اسے زین کا خیال آیا، وہ بھی تو بھوکا ہی میز سے اٹھ گیا تھا، اسے بھی تو بھوک لگ رہی ہوگی، کیا اسے بھی کھانے میں شریک نہیں کرنا چاہیے؟ تو اسے بلاؤں؟ اس نے سوچا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جھجک مانے ہوئی، جھکنا سرشت میں نہیں تھا، اس لیے پھر بیٹھ گئی، لیکن کھانا نہ کھا سکی۔ وہ پھر اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے آپ کو کوسا ڈانٹا، اپنے آپ سے کیے وعدے اور عزم یاد دلائے۔ جھجک کیسی؟ حجاب کیسا؟ وہ اس کا شوہر تھا، منا لینے میں حرج ہی کیا تھا؟ ابتدا اسے ہی کرنا تھی۔ کئی لمحوں کے تذبذب کے بعد اس نے قدم اٹھایا اور گیسٹ روم کی طرف چل دی، جہاں زین سونے چلا گیا تھا۔ ویسے بھی تو اسے زین کو بلانا ہی تھا، اس کے بغیر اکیلے کمرے میں وہ سو کیسے سکتی تھی؟ بڑی ہمت کر کے وہ ادھر آ گئی، دروازہ بند تھا۔ اس نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ دروازے پر دستک دی۔ کون؟ زین نے کروٹ بدلی، وہ چپ رہی۔ کون ہے؟ زین کی آواز پھر آئی تو وہ لجاتے ہوئے بولی، زین دروازہ کھولو۔ سونیا، وہ بولا۔ ہاں، اس کی آواز دھیمی تھی۔ کیوں؟ زین نے پوچھا۔ دروازہ کھولو نا، مجھے نیند نہیں آ رہی، ڈر لگتا ہے اکیلے میں۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ زین چند لمحے ویسے ہی پڑا رہا، پھر مسکراہٹ اس کے چہرے پر دوڑ گئی۔ سونیا نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ سونیا نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا اور بولی، پلیز زین دروازہ کھولو۔ زین نے دروازہ کھول دیا۔ سونیا خوبصورت لباس شب خوابی میں سامنے کھڑی تھی، گھبرائی کترائی، جانے کیا ہوا، سیدھی زین کی طرف بڑھی۔ مجھے معاف کر دو زین، کہتے ہوئے وہ اس کے قدموں میں جھک گئی۔ زین بھی نرم پڑ چکا تھا، دونوں کھانے کی میز پر آ گئے۔ سونیا کا ایک ٹارگٹ غلام رسول بھی تھا۔ جب زین پر غصہ ہوتا اور نکال نہ پاتی تو اس کے سر چڑھ جاتی۔ کچن ہے یا کباڑ خانہ؟ برتن کتنے گندے ہیں، ساتھ ساتھ دھوتے کیوں نہیں ہو؟ آئندہ سنک میں پڑے برتن دیکھے تو کھڑے کھڑے نکال دوں گی۔ ایسی سخت باتیں کہتی کہ زین کو غصہ آ جاتا۔ وہ نوکروں کے معاملے میں بڑا حساس تھا، بڑی نرمی اور شفقت کا برتاؤ تھا اس کا۔ سونیا ہر وقت ہی ان کے پیچھے پڑی رہتی، لیکن پھر بھی گھر کا ماحول ٹھیک ٹھاک ہی تھا۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں گو روز کا معمول اب بھی تھیں، لیکن دونوں شاید اپنے اپنے عہد پر قائم تھے، اسی لیے وقتی بدمزگی ہوتی لیکن لڑائی کی نوبت نہ آتی، دونوں تقریباً نارمل ہی رہتے۔ وقت گزر رہا تھا، شادی کو تقریباً 1 سال ہونے کو آ رہا تھا۔ سونیا، زین نے چہرہ اٹھایا اور سونیا کی گردن میں بازو حمائل کر کے بولا۔ وہ بولی، ہماری شادی کو اگلے ماہ 1 سال ہو جائے گا۔ جی ہاں، اسی کی تو پلاننگ کر رہی ہوں کہ یہ سالگرہ کیسے منائی جائے۔ میں سالگرہ کی بات نہیں کر رہا تو، وہ پیار سے بولا، تم نے ابھی تک مجھے خوشخبری نہیں سنائی۔ کیا؟ سونیا شاید سمجھی نہیں۔ وہ اسے قریب کرتے ہوئے بولا، خوشخبری جو شادی کے بعد ہر عورت شرما شرما کر اپنے شوہر کو سناتی ہے۔ چلو ہٹو۔ سونیا نے اسے پرے دھکیلا۔ کیوں ہٹوں؟ مجھے بتاؤ نا۔ کیا بتاؤں؟ یہی کہ ماں بدولت باپ کب بنیں گے؟ سونیا ہنسی اور ہاتھ کی 5 انگلیاں دکھاتے ہوئے بولی، اتنے سال بعد۔ کیا؟ وہ تقریباً چیخا۔ ہاں، میں 5 سال سے پہلے بچے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ سونیا نے سر ہلایا اور بولی، 5 سال بعد۔
قطع نہیں، مجھے تو 5 سال میں 5 بچے چاہیے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ سونیا ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی، پھر بولی، کیوں میں مشین ہوں کیا؟ سونیا، میں سنجیدہ ہوں، مجھے بچوں کی شدید خواہش ہے، مجھے بچے بہت پیارے لگتے ہیں۔ اس 1 سال میں ہمارے آنگن میں ایک پھول تو کھلنا چاہیے تھا۔ سوچو تو سونیا، ہمارا اپنا بچہ، ہمارے گوشت پوست کا حصہ، ہمارا خون، مجھے تو اپنے اندیکھے بچوں ہی پر بے اختیار پیار آتا ہے۔ تم تو پاگل ہو۔ نہیں سونیا، میری خواہش ہے، تمنا ہے، اسے جلد پورا ہونا چاہیے۔ 1 سال بے ثمر گزر گیا، اب تو پورے 5 سال بعد میری یہی پلاننگ ہے، اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ابھی زندگی انجوائے کرنا چاہتی ہوں، اپنا فگر خراب نہیں کرنا چاہتی، اس طرح خوبصورت اور اسمارٹ رہنا چاہتی ہوں۔ بچے ہی تو زندگی ہیں سونیا، میں بہت اکیلا ہوں، بچپن سے اکیلا ہوں، مجھے بچے چاہیے، 1 2 نہیں، بہت سارے، میرا آنگن بھر جائے ان پھولوں سے، ان میں گر کر بیٹھوں تو نظر نہ آؤں۔ سونیا خوب ہنسی، لیکن ذہن سنجیدگی سے اپنی خواہش کا اظہار کرتا رہا۔ سونیا بھی اپنی بات پر اڑی رہی، وہ حفاظتی اقدامات کرتی رہی، اس لیے بچے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ذہن کئی دن اسے سمجھاتا رہا، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس کا وہی جواب تھا، 5 سال بعد۔ اب یہ بات وجہ لڑائی بن گئی۔ ذہن سونیا سے سنجیدگی سے روٹھ گیا۔ ان دنوں اکثر اسی بات پر لڑائی ہونے لگی۔ ذہن کو تو بعض دفعہ اس پر اتنا غصہ آتا کہ ہاتھ اٹھا لیتا۔ سونیا چڑ جاتی اور اپنی بات پر جم جاتی، لیکن قدرت کو شاید ذہن کی خواہش اور تمنا کو بار کرنا تھا۔ سونیا سے حفاظتی اقدام میں کوئی کوتاہی ہوئی یا اللہ میاں نے رحمت کر دی۔ سونیا ان لڑائیوں کے دوران ہی امید سے ہو گئی، اور جس دن اسے اس بات کا احساس ہوا وہ تو بوکھلا گئی، رو رو کر برا حال کر لیا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بھاگم بھاگ ڈاکٹر کے پاس گئی، ٹیسٹ ہونے پر پتہ چلا کہ وہ واقعی امید سے تھی۔ بس پھر کیا تھا، اس نے تو جیسے قیامت برپا کر دی۔ ذہن کو پتہ چلا تو وہ خوشی سے جیسے دیوانہ ہو گیا، سونیا کو بازو میں بھر کر اٹھا لیا، خوشی میں چکر دے ڈالے، لیکن سونیا روئے گئی، واویلا کیے گئی۔ ذہن نے اس پر محبتیں نچھاور کیں، اتنا پیار کیا کہ وہ جھنجھلا گئی۔ تم نے مجھے آج جو خوشی دی ہے، میں کیا بتاؤں، میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ تم میرے لیے اور عزیز اور محترم ہو گئی ہو سونیا۔ ہمارا بچہ آنے والا ہے، ہمارا اپنا بچہ، جو نہیں آئے گا۔ سونیا چیخی، پاگل مت بنو، خوش ہونے کے بجائے رو رہی ہو، خدا ناراض ہو جائے گا سونیا، ہمیں تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اوف، میں تو اس وقت تصور کر کے بے حال ہو رہا ہوں خوشی سے، جب ہمارے گھر میں ایک ننھا سا وجود جو ہمارا جگر گوشہ ہوگا آئے گا۔ نہیں 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 آئے گا۔ سونیا پاگل سی ہو رہی تھی۔ ذہن کو بہت برا لگا، لیکن وہ سونیا کو ڈانٹنا نہیں چاہتا تھا، بڑے پیار سے اسے دوبارہ سمجھاتا رہا، آنے والی خوشی کا احساس دلاتا رہا۔ کئی دن اس نے اپنا رویہ ایسا ہی رکھا، سونیا کو ہر سہولت، آرام اور ہر طرح کا سکون مبہم پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ سنبھلی تو اس طرح کہ اس نے بچے سے کل خلاصی کرانے کا ارادہ کر لیا، اور اس دن اس نے ذہن سے کہہ ہی دیا کہ میں یہ بچہ پیدا نہیں کروں گی۔ سونیا، ذہن نے تیز آواز میں کہا، میں ابھی ماں نہیں بننا چاہتی، اس نے ذہن کی پرواہ کے بغیر سخت لہجے میں کہا۔ ذہن بپھر گیا، لال ببوکا ہوتے ہوئے بولا، اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مار ڈالنا، لیکن میں ایسا ضرور کروں گی۔ ذہن نے اپنے جذبات پر بڑی مشکل سے قابو پا کر نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک ہی رٹ لگائی گئی، تو تم اپنے ہی بچے کو قتل کر دو گی، جانتی ہو ایسا کرنا قتل ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، وہ چیخی تو ذہن بھی غصے میں آ گیا۔ اس کا بھاری ہاتھ اٹھا اور 2 4 تھپڑ سونیا کے منہ پر پڑے۔ سونیا کو دن میں تارے نظر آ گئے، لیکن وہ چیخ چیخ کر رو رو کر یہی کہے گئی، میں بچہ پیدا نہیں کروں گی، 5 سال سے پہلے ہرگز نہیں۔ کئی دن دونوں میں سخت لڑائی ہوتی رہی، لیکن سونیا کا ارادہ نہیں بدلا۔ ایک روز وہ امی کے گھر جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ ذہن نے بہت روکا، منتیں کی، پیار سے کہا، غصے سے گرایا، دھمکی دی، میرے بچے کو اگر قتل کیا تو میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، لیکن وہ ڈری نہ ہی رکی۔ دوسرے دن وہ ماں کے ہاں جانے کے لیے تیار تھی، اس نے ان کے یہاں سے گاڑی بھی منگوا لی تھی۔ جاتے جاتے پھر جھڑپ ہوئی۔ ذہن غصے سے پاگل ہو رہا تھا، چیخ چیخ کر اس نے گھر سر پر اٹھا لیا۔ غلام رسول نہ ہوتا تو گھر سے نکلتی سونیا کا گلا گھونٹ دیتا، وہ تو غلام رسول نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ سونیا گاڑی میں بیٹھی تو وہ لپک کر اس کی طرف آیا اور جلتی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، اب بھی باز آ جاؤ، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کر بھی گزروں گا، اب جا رہی ہو اور اپنی ضد پر عمل بھی کیا تو پھر اس گھر میں لوٹ کر نہ آنا، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سونیا چلی گئی اور ذہن اندر آ کر صوفے پر گر گیا۔ اس کا غصہ تیز سے تیز تر ہو رہا تھا۔ سونیا کو اپنی زندگی سے نکال دینے کا اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ رات تک اس کی حالت کچھ سنبھلی تو اس نے شاہانہ کو فون کیا، ساری بات بتائی، سونیا کو اس کے مذموم ارادے سے باز رکھنے کے لیے شاہانہ سے درخواست کی۔ شاہانہ کو شاید ابھی تک سونیا نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا، اسی لیے انہیں ذہن کی باتوں سے بڑی پریشانی ہوئی۔ انہوں نے ذہن کو تسلی دی کہ وہ ایسا کر گزرنے سے سونیا کو باز رکھیں گی۔ ذہن نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ اگر سونیا باز نہ آئی تو وہ
وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ شاہانہ کا دل ہول گیا اور وہ بار بار اسے تسلی دیتی رہیں۔ اس کے بعد زین نے وہاں فون بھی نہیں کیا۔ وہ چھٹی لے کر کچھ دنوں کے لیے گاؤں چلا گیا۔ وہ سخت مضطرب و بے چین تھا، وہاں بھی کسی طور قرار نہ آیا۔ وہ واپس آیا، اب بھی اس نے سونیا یا اس کی امی سے رابطہ نہ کیا۔ اسے سونیا کے رویے پر دکھ بھی تھا اور غصہ بھی۔ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی ان میں لڑائیاں ہوتی تھیں، لیکن جلد ہی صلح بھی ہو جاتی تھی، کیونکہ ان لڑائیوں کی بنیاد کبھی کوئی سنجیدہ مسئلہ نہ ہوتا تھا۔ لیکن اس بار انتہائی سنجیدہ اور سنگین موضوع پر بگاڑ پیدا ہوا تھا۔ اس بار سراسر قصوروار سونیا تھی، اور بات ایسی تھی کہ زین اس سے اس مسئلے پر مفاہمت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ در حقیقت سونیا سے بیزار ہو گیا تھا، نفرتوں نے جنم لے لیا تھا۔ وہ اس کو اب قبول کرنے سے انکاری تھا۔ ایسی ظالم عورت جو اپنی اسمارٹنس اور جسمانی خوبصورتی کے لیے قدرت کی انمول دین اور نعمت سے فیضیاب نہ ہونا چاہتی تھی۔ زین اس سے کسی طور نباہ نہیں کر سکتا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے۔ زین چند ماہ کی چھٹی لے کر ملک سے باہر چلا گیا۔ سونیا کے متعلق اس نے کبھی پوچھا نہ ضرورت سمجھی۔ واپس آ کر بھی وہ اس سے لاتعلق رہا۔ وہ تو ایک دن اچانک ہی وہ منظور کے گھر چلا گیا تو آنٹی زینت نے اسے سب سے پہلی خوشخبری یہی سنائی کہ وہ 2 ماہ تک باپ بننے والا ہے۔ خوشی کی ایک لہر سی اس کے اندر اٹھی اور اسے شاداب کر گئی۔ وہ نہال ہو گیا، مسحور و سرشار ہو گیا۔ لیکن جب زینت نے اسے بتایا کہ سونیا نے تو بہت کوشش کی چھٹکارے کی، لیکن ڈاکٹروں نے متفقہ فیصلہ دیا تھا کہ ایسا کرنے سے اس کی جان کو بھی خطرہ درپیش ہوگا، ویسے بھی کوئی ڈاکٹر ایسا غیر انسانی فعل کرنے کو تیار نہ تھا۔ وہ سونیا نے اپنے طور سے بہت کوشش کی، لیکن اس بچے نے دنیا میں آنا ہی تھا، اس لیے کوئی کوشش کارگر نہ ہوئی۔ زین کو یہ سن کر ذہنی اذیت پہنچی تو گویا سونیا اس بچے کو پیدا کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اپنی خواہش کے خلاف اس کو ایسا کرنا پڑا تھا۔ وہ بہت دکھی ہوا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنا بچہ سونیا سے لے لے گا اور پھر سونیا کو اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ جو عورت بچے کو وجود میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دینے کے در پہ تھی، وہ بچے کو نہ تو محبت دے سکتی تھی نہ اہمیت۔ زین اپنے فیصلے کو درست مان رہا تھا۔ 2 ماہ زین نے جانے کیسے گزارے۔ کبھی تو وہ اتنا خوش ہوتا کہ کائنات جھومتی دکھائی دیتی، لیکن کبھی وہ بے طرح اداس ہو جاتا، پریشان ہو جاتا۔ ماں سے محرومی کے دکھ کا احساس تھا۔ ممتا شخصیت کو بنانے سنوارنے کے لیے کتنی اہم تھی، وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ گو اس نے ابھی سے ایک بہت اچھی آیا کا بندوبست کر لیا تھا، لیکن کیا آیا ماں کا بدل ہو سکتی تھی؟ تو کیا اس کا بچہ بھی اس کی طرح ممتا کی نعمت سے محروم رہ کر نامکمل شخصیت کا حامل ہوگا؟ ماں کے آغوش مکتب سے اس کی طرح وہ بھی کچھ سیکھ نہ پائے گا؟ اس نے آنے والے بچے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں اکٹھی کر لیں، کمرہ بھر دیا، لیکن وہ خوش اور مطمئن نہ ہو سکا۔ پھر اس دن جب وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے نکل رہا تھا تو فون کی گھنٹی بجی۔ شاہانہ کی آواز تھی۔ اس نے اسے مبارکباد دی کہ وہ رات ایک خوبصورت بیٹے کا باپ بن گیا ہے۔ شاہانہ نے مبارکباد دینے کے ساتھ سونیا کے رویے پر اظہار ندامت بھی کیا اور معافی بھی مانگی۔ اپنے پیارے بچے کی خاطر سونیا کو معاف کر دو زین، اس نے تمہیں بہت اذیت دی، دکھ دیا، لیکن وہ اب تمہارے بچے کی ماں ہے۔ شاہانہ کی آواز رند گئی۔ پھر انہوں نے اسی رندی آواز میں زین کو ہاسپٹل اور کمرہ نمبر بتایا۔ زین چند لمحے ساکت سا کھڑا رہا، شاید اتنی بڑی خوشی کا بار نہ سنبھال پا رہا تھا۔ پھر وہ خوشی سے لہراتے ہوئے باہر آیا۔ سامنے سے غلام رسول آ رہا تھا۔ وہ والہانہ انداز میں اسے لپٹ گیا۔ خوشی سے اس کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ غلام رسول، میرا بیٹا ہوا ہے، میرا بیٹا، میرا اپنا بیٹا۔ واقعی صاحب، غلام رسول خوشی سے چہک کر بولا۔ مبارک ہو، بہت مبارک ہو، خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ زین جلدی سے باہر آیا، پھر وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی گیٹ سے نکال کر لے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل جانے والی سڑک پر گاڑی سر پر دوڑا رہا تھا۔ اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ کیا کرے گا، کون سا قدم اٹھائے گا۔ وہ تو صرف اور صرف اپنے جگر کے گوشے کو دیکھنے کی تمنا دل میں سجائے گاڑی اڑائے لیے جا رہا تھا۔ کمرہ ڈھونڈنے میں دقت نہ ہوئی۔ جب وہ کمرے میں جا رہا تھا تو نرس اندر سے نکل رہی تھی۔ وہ دروازے میں رک گیا۔ سامنے ہسپتال کی سفید بیڈ پر تکیوں کے سہارے سونیا بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں نومولود بچہ نیلے کمبل میں لپٹا ہوا تھا اور وہ اس پر جھکی ہوئی تھی۔ 2-3 بار اس نے بچے کو چوما۔ زین ایک ٹک ماں بیٹے کو تکے گیا۔ اس وقت اسے سونیا نہیں لگی، صرف اور صرف ماں لگی، ماں جس کے چہرے پر ممتا کا نور تھا، جو شفقتوں اور محبتوں کا مرکز تھی۔ وہ بچے کو بازوؤں میں لیے جس طرح پیار کر رہی تھی، وہ زین کو حیرت زدہ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ دم سادے کھڑا رہ گیا۔ اس وقت وہ بالکل بھول چکا تھا کہ اس کی سونیا سے کوئی رنجش تھی یا ناراضگی تھی۔ پھر اچانک ہی سونیا نے سر اٹھایا۔ اس کی نظریں دروازے میں کھڑے زین پر پڑیں۔ مہینوں کے بعد اسے دیکھا تو چہرے پر آپ و آپ خوشی کے رنگ لہرا گئے، لیکن دوسرے لمحے وہ خوف زدہ سی ہو گئی۔ رنگت پہلے ہی زرد ہو رہی تھی، نکاہت بھی تھی، اب تو جیسے بے دم ہو گئی۔ زین کے کچھ کہنے سے پہلے اس نے بچے کو سینے سے لگا کر بھینچ لیا، یوں کہ جیسے کلیجے میں چھپا لینا چاہتی ہو۔ پھر ڈوبتی آواز میں بولی،
نہیں نہیں، میں بچہ تمہیں نہیں دوں گی، یہ میرا ہے، میرا، اسے میں نے تکلیفیں جھیل کر اپنی جان پر کھیل کر جنم دیا ہے، یہ میرا ہے، میں نہیں دوں گی۔ وہ بچے کو لے کر وہاں سے بھاگنے کو بستر سے اترنے لگی تو زین لپک کر آیا اور اس نے بچے سمیت سونیا کو تھام کر واپس بستر میں ڈال دیا۔ سونیا اب بھی بے طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ بچے کو اس نے سختی سے سینے کے ساتھ لگا کر دبوچ رکھا تھا، پھر آہستگی سے اس کے بازوؤں میں سے بچہ نکالنے کی کوشش کی تو سونیا گھبرا کر خوفزدہ آواز میں بولی، تم اسے مجھ سے چھین نہیں سکتے، میں تمہیں بچہ نہیں دوں گی۔ وہ دل فریب انداز میں مسکرایا اور بولا، سونیا مجھے ایک نظر اسے دیکھنے تو دو، یہ ہم دونوں کا بچہ ہے۔ سونیا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اس وقت ایسی ماں تھی جو بچے کے چھن جانے کے خوف سے پاگل ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر زین کو خوشی ہو رہی تھی۔ ماں بن کر وہ ممتا کے جذبوں سے آشنا ہو گئی تھی، اسی لیے وہ بے اختیار جھکا اور سونیا کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس نے ماں کے تقدس کو چوم لیا تھا۔ سونیا حیران ہو کر زین کو تکنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زین نے اس کی ساری زیادتیاں معاف کر دی ہیں۔ زین پھر مسکرایا اور بچے کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ سونیا کے بازوؤں کی گرفت از خود ڈھیلی پڑ گئی۔ زین نے ان میں سے بچے کو نکال کر اٹھایا۔ چند لمحے بچے کی معصوم اور فرشتوں جیسی پاکیزگی کو نگاہ محبت سے دیکھتا رہا، پھر سینے سے لگا کر بے تحاشا پیار کرنے لگا۔ سونیا آنکھیں کھولے اسے تکے جا رہی تھی۔ اس والہانہ پیار نے دل کو گداز کر دیا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کا سر خود بخود زین کے کندھے سے آ لگا۔ بیڈ کی پٹی پر اس کے قریب ہی بیٹھا تھا وہ، پھر وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ زین نے اسے کھل کر رونے دیا، پھر اپنا بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کر دیا۔ بچہ اس کے دوسرے ہاتھ میں تھا۔ وہ کتنا خوش تھا وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ سونیا کے آنسو تھمے تو اس نے سر اٹھا کر زین کو دیکھا اور خائف ہو کر بولی، اسے لے تو نہ جاؤ گے؟ ضرور لے جاؤں گا، اس نے بچے کی روشن پیشانی چومتے ہوئے کہا، لیکن اکیلا نہیں جائے گا یہ، اس کی ماں بھی ساتھ جائے گی۔ بچے کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے سونیا، ماں ہی ایسی پالتی پوستی ہے، تربیت دیتی ہے، اچھی عادتیں سکھاتی ہے۔ ماں نہ ہو تو بچہ زین بن جاتا ہے، جو شیمپو کی شیشی پر ڈھکنا نہیں لگاتا، جو صابن فرش پر ہی چھوڑ دیتا ہے، جو غسل خانے سے ننگے پاؤں۔ بس کرو زین، سونیا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، میری ہر زیادتی کو معاف کر دو، ہم دونوں مل کر اسے پالیں گے، یہ ہمارا جگر گوشہ ہے۔ ہاں، یہ ہم دونوں کے قربتوں کے بندھن کو مضبوط بنائے گا سونیا۔ اس نے بچے کو پیار کر کے واپس سونیا کے گود میں ڈال دیا۔ بچے نے دونوں کو حقیقتاً اب ایک اٹوٹ بندھن میں باندھ دیا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔